بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا عليم. اچھا جی، کل ہم نے آیت نمبر 31 تک مکمل کیا تھا سورۃ الاعراف۔ آج ہم آیت نمبر 32 سے شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، جیسے گزشتہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حرام اور حلال چیزوں کا، پسندیدہ اور مبارک چیزوں کا تذکرہ کیا، اور یہ بھی تذکرہ کیا کہ کس طریقے سے یہودیوں نے اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی جو چیزیں اللہ نے ان پر حلال کی تھیں جان بوجھ کر کہ یہ ہم نہیں کھا سکتے، یعنی مشرکین نے کس طریقے سے اپنے بتوں کے نام پر کہ یہ ہمارا کھانے حلال ہے، یہ ہمارے لیے حرام ہے، اپنی مرضی سے انہوں نے یہ فیصلے کیے تھے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کو دیکھتے ہوئے یہودیوں کی، اللہ تعالیٰ نے کافی چیزیں ان کے اوپر خود بھی حرام کر دی تھیں، تاکہ کیا ہو جائے، ان کے لیے آزمائش بن جائے، ان کے لیے کھانے کی چیزوں کے اندر تنگی پیدا ہونا شروع ہو جائے کہ ہم کیا کھائیں کیا نہ کھائیں، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ چیزیں دیکھتے ہوئے خود ان کے اندر بھی کیا ہو، اس اعتبار سے پریشانی ہو۔ تو آگے اللہ تعالیٰ یہاں پر آیات فرماتے ہیں، جیسے کہ مشرکین کے بارے میں تھا کہ وہ کچھ جانور اپنے اوپر حلال کرتے تھے، کچھ حرام کرتے تھے۔ اس کے بارے میں ہے، قل آپ کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے، من حرم، کس نے حرام کر دیا، زینت اللہ، اللہ کی زینت کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مبارک مطہر پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں، یا جو زیب و زینت ایک طریقے سے، جیسے اور گزشتہ آیات کے اندر ہم لباس کے متعلق پڑھ رہے تھے کہ کس طریقے سے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی زینت کا معاملہ ختم ہو گیا تھا، اور پھر انہوں نے لباس کے لیے پتے سے اپنا جسم چھپایا تھا۔ تو وہ ساری چیزیں جو جو ہماری زینت میں آنے والی چیزیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمارے لیے پسندیدہ خوبصورت بنایا ہے، اس کو کون حرام کرنے والا ہے؟ التی اخرج لعبادی، جس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہیں، کیا یعنی اللہ تعالیٰ نے جو زینتیں اپنے بندوں کے لیے نکالی ہیں، کھانے پینے کے اندر ہو، لباس کے اندر ہو، ہر ایک چیز جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، وہ تم اپنے اوپر کیوں حرام کر دیتے ہو؟ کس نے کہا تمہیں حرام کرنے کے لیے؟ والطیبات من الرزق، اور رزق میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہیں، کھانے والی چیزیں ہیں، حلال ہے، اس کو حرام کرنے والا کون ہے؟ قل آپ کہہ دیجئے، ہی للذین آمنو، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کے اندر، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو زینت ہے، پاکیزہ چیزیں ہیں کھانے کے لیے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کے جو فیصلے کیے ہیں، وہ کس کے لیے کیے ہیں؟ ان کے لیے جو ایمان لے کر آئے دنیا والی زندگی میں، خالصتا یوم القیامہ، قیامت کے دن کے لیے خاص ہو کر، یعنی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے دوبارہ سے زندہ بھی ہونا ہے، ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو اس عقیدے کے ساتھ وہ کیا ہے، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طریقے سے ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں، لقوم یعلمون، کس کے لیے؟ اس قوم کے لیے کہ جو جانتے ہیں، یعنی جو جانتے ہیں کہ یہ آیات، یہ احکامات اللہ کی طرف سے ہیں، وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے، انما حرم ربی، بے شک میرے رب نے حرام کر دیا ہے، الفواحش، بے حیائی کو، بے حیائی والی جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی کام ہے، جو بھی جن کو دیکھ کر انسان کا نفس جو ہے، دل جو ہے، سوچ، اس کی فکر اس چیز پر شرمندہ ہو جائے، اس کو بے حیائی کہتے ہیں۔ ما ظہر منہا، جو ظاہر ہے ان میں سے، یعنی بے حیائی کے کاموں میں سے جو ظاہری طور پر بے حیائی ہو، جیسے کہ معاشرے میں آج کل کی جو بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، پردہ نہ کرنا، چھوٹا لباس پہننا، تنگ لباس پہننا، اور دوپٹہ نہ پہننا، تو یہ ساری کیا ہیں؟ ظاہری طور پر بے حیائی کرتے ہوئے باہر آ جاتے ہیں۔ وما بطن، اور جو چھپی ہوئی ہیں، یعنی چھپ کر بھی ایسے امور کیے جاتے ہیں کہ جن کے اندر کیا ہوتی ہے؟ بے حیائی والے امور ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری بے حیائی جو ظاہری ہو یا باطنی، دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں۔ والاثم، اور گناہ کو بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے، کہ جان بوجھ کر گناہ کرنا، زبردستی جب کسی بندے کو علم ہو کہ یہ کام کرنا
गुनाह है उसके बावजूद भी वो करता रहे, तो ये क्या है? वल इस्म, उसको भी अल्लाह ताला ने हराम करार दे दिया। वल बग़या, और बगावत को भी। यानी जब अल्लाह की आयत हों, अहकामात उतरे और कोई आपके सामने आपको नसीहत कर रहा है, सही गलत की तमीज़ आपको सिखाना चाहता है, अल्लाह ताला की आयत अहकामात को लेकर आपकी इस्लाह करना चाहता है, और आप उसकी बगावत करते हैं कि ये मुझे क्यों सही गलत की बात बताता है, ये तो हर वक्त नसीहतें ही करता रहता है, ये तो मुझे हर वक्त सही गलत, इसका मतलब है कि मैं बहुत ज़्यादा ही गुनहगार हूँ। ये हमारे माशरे के अंदर बहुत बड़ी खराबी है कि अगर कोई किसी की इस्लाह करने लगता है तो उसको लगता है कि हाँ भाई, मैं तो बहुत ही बुरा हो गया, मैं तो बहुत ही गुनहगार हूँ कि अब इसको मेरी इस्लाह की ज़रूरत पड़ गई, ये खुद भी तो गुनहगार है, इससे भी तो बहुत गुनाह होते हैं, ये कौन सा खुद फरिश्ता है। तो ये चीज़ें हैं वल बग़य, जब इस्लाह की बात हो, जब नसीहत की बात हो, आपने उसको सुनना है, उस पर अमल की नीयत से उसको सुनना है, तो क्या होगा? वो बग़ में नहीं जाएगा, यानी अल्लाह ताला की बगावत में नहीं जाएगा कि अल्लाह की बात सुनकर लोग क्या करते हैं? जानबूझकर कान फेर लेते हैं, बेग़ैरिल हक़्क़ि, नाहक तरीके से। यानी ये सारे काम जो नाहक तरीके से करता है, वो क्या है? उसको अल्लाह ताला ने हराम करार दे दिया। और एक और चीज़ हराम करार दी, वो क्या? अन तुश्रिकू बिल्लाहि, कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराओ, मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना, जबकि इसके बारे में कोई दलील भी नहीं है, व अन तक़ूलू अला अल्लाहि, और ये कि तुम अल्लाह ताला के बारे में ऐसी बातें कहो मा ला तालमून, जो तुम नहीं जानते। यानी अल्लाह ताला ने इसके बारे में कोई दलील नहीं उतारी कि हाँ तुम मेरे साथ किसी को शरीक ठहरा सकते हो, या मेरा पार्टनर, मेरी औलाद, मेरी बीवी तुम तजवीज़ कर सकते हो, निकाल सकते हो, तो या फिर ये कि उन बुतों को मेरा साथी बना सकते हो, ये चीज़ें अल्लाह ताला ने नहीं कही और ना ही किसी दलील के अंदर मौजूद है। तो इसलिए कहा, अल्लाह ताला के बारे में ऐसी बातें खुद से ना कहो जो तुम जानते ही नहीं हो। वलिकुल्लि उम्मतिन अजल, और हर एक उम्मत के लिए एक वक्त मुकर्रर है। वक्त मुकर्रर मतलब ये है कि गुज़िश्ता उम्मतों के लिए जैसे अज़ाब आया, अल्लाह ताला ने हर एक उम्मत को क्या कर दिया? नीस्त नाबूद, ख़त्म, बिल्कुल सिरे से उनका जो है खात्मा हो गया। उसके लिए कहा कि उनके लिए तो हर एक उम्मत के लिए वक्त मुकर्रर है, और हमारे लिए भी वक्त मुकर्रर है। एक तो आर्जी तौर पर, यानी कि हर इंसान का अपना अपना वक्त मुकर्रर, कभी किसी को मौत आ जाए, कभी किसी को मौत आ जाए, तो वो क्या है? वक्त मुकर्रर है। और एक वक्त मुकर्रर पूरी उम्मत के लिए भी है, और हमारे लिए कौन सा है? क़यामत का दिन, कि हमारी पूरी उम्मत किस दिन ख़त्म होगी, कब हमारा फैसला होगा? क़यामत के दिन होगा। फ़इज़ा जाअ अजलहुम, पर जब उनका वक्त मुकर्रर आ जाता है ना, ला यस्तअखिरून साआ, तो एक लम्हे के लिए भी वो वक्त पीछे नहीं हटता। वला यस्तक़दिमून, और ना ही वो वक्त आगे आता है। मतलब ये है कि अगर लिखा है कि फिक्स 6 बजे अगर उस पर आज़ाब आना है, तो ऐसा नहीं होगा कि 6 बजकर 1 मिनट पर, 1 मिनट का भी वक्त नहीं दिया जाएगा। या फिर ये है कि 1 मिनट पहले, यानी 6 बजे से 1 मिनट पहले किसी कौम की हलाकत हो जाए, ऐसा भी बिल्कुल नहीं। जो वक्त अल्लाह ने मुकर्रर किया, उससे एक लम्हे के लिए भी आगे पीछे वक्त नहीं हो सकता। या बनी आदमा, ए बनी आदम, इम्मा यातियन्नकुम रुसुलुन, क्या तुम्हारे पास अगर रसूल आ जाएं, अगर तुम्हारे पास रसूल आ जाएं ओहो, अगर क्या हो जाए? तुम्हारे पास रसूल आ जाए। यहाँ पर बनी आदम को मुखातिब किया गया है, किसी एक उम्मत को नहीं, किसी एक कौम को लेकर नहीं कहा जा रहा, बनी आदम को, सारी की सारी कौम को मिलकर एक साथ कहा जा रहा है। एक सेकेंड, मेरा ख्याल है। 1 मिनट रुकिएगा। ओहो, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी आदमा, ए बनी आदम, इम्मा यातियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम, कि अगर तुम्हारे रसूल तुम्ही में से आ जाते हैं, यकुस्सून अलैकुम आयाती, जो तुम पर मेरी आयतों को बयान करते हैं, ठीक है, तफसील से खोल कर, किस्से के तौर पर, इस तरीके से तुम्हारी मेरी आयतों को तुम्हारे सामने पेश करते हैं, फमनित्तक़ा व अस्लहा, बस जो शख्स तकवा इख्तियार कर ले, यानी जो शख्स डर गया नबी की बात सुनकर, जो जो मेरी आयतें पढ़कर बताई जाती हैं, उन आयत को सुनकर डर गया, व असलहा, और अपनी इस्लाह कर ली, फला खौफुन अलैहिम, तो उस पर कोई खौफ नहीं होगा, वला हुम यहज़नून, और ना ही उन पर कोई गम होगा।
वल्लदीन कज़्ज़बू बिआयातिना, और वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों को झुटला दिया, वस्तकबरू अन्हा, और उन आयत से तकब्बुर भी किया, यानी जो है तकब्बुर करते हुए उससे दूर हट गए, उलाइका अस्हाबुन नार, यही लोग आग वाले हैं, हम फीहा खालिदून, इनके लिए क्या है, उसमें हमेशा हमेशा रहना है। फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा, बस कौन इससे बड़ा जालिम होगा जो अल्लाह ताला पर क्या करते, बहतान बांधे, कदिबन, झूठा इल्जाम लगाए, औ कज़्ज़ब बिआयातिही, या फिर उसकी आयतों को झुटलाए। इन इससे बड़ा भी कोई जालिम हो सकता है। उलाइका यनालुहुम नसीबुहुम मिनल किताब, यही वो लोग हैं जिनको उनका हिस्सा पहुंच जाएगा, मिनल किताबी, किताब में से, यानी उनके नामा माल के मुताबिक देकर उनको उनका हिस्सा, उनका नसीब मिल जाएगा। हत्ता इदा जाअतहुम रुसुलुना, जब भी यहाँ तक कि जब उनके पास हमारे रसूल आ जाएं, तो यतवफ़ौनहुम, तो वो क्या करते हैं, उनसे उनसे मुंह फेर लेते हैं। कॉलू, तो वो कहते हैं, अईन मा कुंतुम तदउन मिन दूनिल्लाह, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं अईन मा कुंतुम, यानी जब उनके रसूल आने के बाद उनके उनके बारे में फैसला हो जाएगा, उनको मौत तारी हो जाएगी, तो उसके बाद मरने के बाद उनसे दोबारा पूछा पूछा जाएगा, अईन मा कुंतुम, कहाँ हैं तुम्हारे वो लोग, तदउन मिन दूनिल्लाह, जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारा करते थे, यानी जिनको तुम खुदा मानते थे अल्लाह के अलावा। कॉलू, तो वो लोग कहेंगे, गल्लू अन्ना, वो तो हमसे गुम हो गए, यानी जिंदगी में हमारे पास तो वो थे जिनको हम माबूद मानते थे, लेकिन जैसे ही हम मरे, हमारा वक्त आया, वो तो हमसे गुम हो गए। वो शहीदु अला अनफुसिहिम, और वो अपने खिलाफ गवाही देंगे। क्या गवाही देंगे, अन्नहुम काफिरीन, के उन्होंने दुनिया में क्या किया, कुफ्र किया, वो तो कुफ्र करने वाले थे। ठीक है, वो क्या करने वाले थे, कुफ्र करने वाले थे, यानी उस वक्त उन्होंने क्या कर दिया, रसूलों की बात ना मानी और अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हुए अल्लाह के अलावा को अपना खुदा मान लिया। क़ौल उदखुलू, फिर कहा जाएगा उनसे, उदखुलू फी उममिन, दाखिल हो जाओ ऐसे लोगों में, ऐसी उम्मत में, क़द खलत मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले गुजर चुकी है, मिनल जिन्नि वल इंसि फिन्नार, जिन्नात में से भी और इंसानों में से भी, फिन्नारी, आग में दाखिल हो जाओ, यानी उस कौम के साथ मिलकर तुम भी क्या हो जाओ, आग में दाखिल हो जाओ। कुल्लमा दखलत, जब भी कोई उम्मतुन, कोई भी उम्मत, यानी कोई भी फिरका जहन्नुम में दाखिल होगा, तो लानत उख्तहा, तो उसको क्या होगी, उसको उसकी बहन लानत करेगी। मतलब ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर मोमिन है, और अगर मोमिन की बात नहीं हो रही है, लेकिन अगर काफिर की बात जैसे कहा जाए, जिसने क्या किया, कुफ्र किया दुनिया के अंदर, फिर जब वो क्या होगा, उसके अंदर जाएगा, आग के अंदर उसको कहा जाएगा दाखिल हो जाओ, तो जब वो दाखिल हो रहा होगा, तो उसके अपने ही रिश्तेदार, उसके अपने ही मजहब की बहनें वगैरह जो भी होंगी, वो क्या करेंगी, लानत उख्तहा, उसको लानत करेंगी। हत्ता इज़ा दारकू फीहा जमीआ, यहाँ तक कि जब वो क्या हो जाएंगे, सब के सब उसमें जमा हो जाएंगे, किसमें, जहन्नुम में। कौलत, तो वो कहेगी, उखराहुम लिउलाहुम, तो कहेगी उनकी उखराहुम, उनकी जो पहले वाले लोग जहन्नुम के अंदर पहले से मौजूद होंगे ना, वो कहेंगे ली उलाहुम, अपने से पहले वालों के लिए, रब्बना हाउलाई अज़ल्लूना, ए हमारे रब, यही वो लोग हैं, अज़ल्लूना, जिसने हमें गुमराह किया था। यानी जैसे ही वो जहन्नुम में जाएंगे और देखेंगे कि हमसे पहले भी लोग इसके अंदर मौजूद हैं, और फिर उन्हें पता चलेगा ये तो वही लोग हैं जो दुनिया में हमें, हमारे साथ थे, हमसे बड़े थे, हमसे पहले गुजर चुके थे, और इन्होंने ही हमें कहा था कि तुम अल्लाह को ना मानो, तुम उसके अलावा को कुफ्र करो, इन्होंने ही हमें बुत बना कर दिए थे और कहा था यही मजहब है, यही सब कुछ है। तो वहां पर कहेंगे, रब्बना हाउलाई यज़ल्लूना, ए मतलब यही तो वो लोग हैं जो हमसे पहले दुनिया में गुजर गए थे, और उस वक्त हमें ये कह कर गए थे कि तुमने क्या करना है, गैरुल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह को नहीं मानना। अज़ल्लूना, इन्होंने ही हमें गुमराह किया था। फ़आतिहिम, बस आप दे दीजिए, अज़ाबन ज़िअफ़न मिनन नारी, इनको दुगना अजाब, मिनन नारी, आग में से, यानी एक तो हमें अजाब मिल रहा है, इनके साथ साथ जो इनको अजाब दिया जा रहा है वो हमें भी दिया जा रहा है, लेकिन आप इनको दुगना दें, इसलिए कि इन्होंने हमें भी गुमराह किया और खुद भी गुमराह हुए। औला, तो अल्लाह ताला फरमाएगा, लिकुल्लि ज़िअफ़ुन, हर एक के लिए दुगना है, हर एक के लिए अजाब दुगना है। वलाकिन ला तालमून, और लेकिन तुम नहीं जानते, मतलब यह है कि तुम्हारे लिए भी अजाब दुगना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि शिर्क की कोई मुआफ़ी नहीं है, और उसके बदले अल्लाह ताला अजाब को बढ़ा चढ़ा कर देंगे। वक़ालत उलाहुम लिउखराहुम, अब जो पहले वाले लोग होंगे ना, यानी पहले से जहन्नुम के अंदर जो मौजूद होंगे, वो बाद में आने वालों के लिए कहेंगे, फमा कान लकुम अलैना, तुम्हें क्या हुआ था, कि अलैना मिन फज़लिन, कि तुम्हें हम पर कोई फजीलत दी जा रही है।
یعنی تمہیں ایسا کیا ہو، تمہارے اندر ایسی کون سی خاص بات ہے کہ ہمیں دگنا عذاب دیا جائے، تمہیں ہلکا عذاب دیا جائے، تم ہم پر کس چیز پر فضیلت رکھتے ہو؟ فذوقوا العذاب، بس تم چکھو عذاب کو، بما کنتم تکسبون، جو کچھ تم کما کر لائے ہو، یعنی دنیا کے اندر جو کچھ تم کرتے رہتے تھے اس کے بس سبب تم نے عذاب چکھنا ہے، اور اس میں تمہیں بھی دگنا عذاب، ہمیں بھی دگنا عذاب، کیونکہ تم نے بھی شرک کیا، ہم نے بھی شرک کیا۔ اگر ہم پہلے آ کر تمہیں گمراہ کر رہے تھے تو تم نے بھی تو اپنے بعد والوں کو دنیا میں گمراہ کیا نا، یعنی تم سے جو چھوٹے تھے تم نے ان کو کہا کہ مت کرو، اسی دین پر چلو، تو ہم تم برابر ہیں، اسی لیے تمہاری کوئی فضیلت نہیں ہے کہ تم پر عذاب کو کم کر دیا جائے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور ان سے تکبر کیا، یعنی ہماری آیتوں کو جھٹلانے سے اعراض کیا، سوری ماننے سے اعراض کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، لا تفتح نہیں کھولے جائیں گے، ابواب السماء آسمان کے دروازے، ولا يدخلون الجنہ، اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اس کے پاس اس کے اعمال کے مطابق فرشتے آتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نیک روح ہے تو نیک فرشتے آتے ہیں، اور اس کو فرشتے تو سارے ہی نیک ہوتے ہیں، لیکن اس کو اس کے اعمال کے مطابق اس کا بدلہ دکھاتے ہیں، یعنی نیک لوگوں کے سامنے جنت کر دی جاتی ہے، باغات کر دیے جاتے ہیں، اور اس کو خوش بختی والی روح کہہ کر مخاطب کر کے اس کو اس کے جسم سے اس کو نکالتے ہیں، لیکن جو بدبخت روح ہوتی ہے اس کو کیا کرتے ہیں، زبردستی کھینچ کر اس کے جسم سے لے کر جاتے ہیں آسمان پر، اور آسمان والے فرشتے پوچھتے ہیں کیا لے کر آئے ہو، کہتے ہیں روح لے کر آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کون سی روح ہے، کہا کہ یہ بہت ہی بدترین غلیظ روح ہے، اس کی بدبو پورے جہان میں پھیلی ہوئی ہے، یعنی اتنی غلیظ اس کی بدبو ہے، تو پھر وہ آسمان والے فرشتے کیا کہیں گے، ہم تو دروازہ نہیں کھول رہے، اس کو واپس سے زمین پر پٹخ دو۔ تو یہی یہاں پر بات ہو رہی ہے، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے تو آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے، حتی یلج الجمل، یہاں تک کہ یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ میں، اونٹ کی اونٹ فی سم الخیاطی، خیاط کہتے ہیں سوئی کو، اور سم کہتے ہیں اس کا جو سوئی کا جو وہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، سوراخ، سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے اس کے اندر اونٹ داخل ہو جائے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ سوئی کے سوراخ کے اندر سے ایک پورا اونٹ داخل ہو جائے؟ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی عقل کے مطابق بتانا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی انسان اپنی استطاعت، اپنی طاقت کے مطابق کسی بھی اونٹ کو اٹھا کر اس سوئی کے ناکے سے، یعنی اس سوراخ کے اندر سے نہیں گزار سکتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، تو یہ ہم انسانوں کے لیے کہ جس طریقے سے یہ بات ہمارے لیے ناممکن ہے نا کہ اونٹ تو کبھی بھی سوئی کے ناکے سے نہیں جا سکتا، یہی چیز ان لوگوں کے لیے ناممکن ہے کہ وہ لوگ جنت میں جا سکیں گے، یعنی بالکل ان کے لیے ناممکنات میں سے کہ وہ جا ہی نہیں سکتے جنت کے اندر۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں، مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ، ان کے لیے کیا ہے، جہنم میں سے مہادن، اس کو کہتے ہیں مہادہ، بچھونا، یعنی جس طریقے سے زمین ہمارا بچھونا ہے، جہنم کے اندر ان کے لیے بھی ایک بچھونا ہوگا، ومن فوقہن غواش، اور ان کے اوپر غواش کہتے ہیں ایک اوڑھنی چادر جس کو کہتے ہیں اوپر سے ڈھکنے کے لیے، تو ڈھکنے والی چیز بھی ان کے لیے جہنم میں ہوگی، لیکن وہ کس چیز سے ہوگی، وہ آگ سے ہی بنی ہوگی، تاکہ ان کے اوپر نیچے سے آگ ہی آگ ہو، اور وہ اس آگ کو مزے سے کیا کریں، چکھیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں، ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایمان والوں کا تذکرہ، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جب بھی اللہ تعالیٰ مشرکین کا، کفار کا، ان کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہیں تو فوراً ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کہیں اتنی زیادہ سخت اور جو ہے مشکل بات سن کر ایمان والوں کے دل کیا ہو جائیں، ڈر نہ جائیں، بہت زیادہ نہ ڈر جائیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ تم پریشان مت ہو، تم ایمان لائے ہو تو تمہارا بدلہ یہ ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا، ہم کسی بھی نفس پر ظلم نہیں کرتے، زبردستی نہیں کرتے، مطلب اتنی تکلیف نہیں دیتے، الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق، جتنی اس کی استطاعت ہوتی ہے انسان کی، جتنی اس کے اندر برداشت ہوتی ہے، اتنا ہم اسے آزماتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، جنت والوں کا ٹھکانہ جنت کے اندر کیا ہے، ہمیشہ ہی ہمیشہ ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، اور ہم کیا کر دیں گے، وَنَزَعْنَا، ہم نکال دیں گے، مَا فِي صُدُورِهِمْ، جو بھی ان کے دلوں میں ہوگا، یعنی جنتیوں کے دلوں کے اندر کوئی بھی چیز، کوئی بھی بیماری کیا ہوتی ہے دل کی، مطلب کسی سے حسد کرنا، کسی سے بغض کرنا، یہ ہمارے اعمال کو کھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہماری جو انسانی
ایمان کے طور پر جو ہماری کشش ہوتی ہے، جو ہمارے اعمال میں دل لگنے والی جو کیفیت ہوتی ہے نا، وہ ان دلی بیماریوں سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کسی کی بھی انسان کے اندر حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، کسی دوسرے کے بارے میں برائی ہو دل کے اندر، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے دل عبادت کے اندر نہیں لگتے، ان کے اندر ایک خشوع خضوع نہیں پایا جاتا۔ تو اسی لیے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کریں گے، ان کو نہروں میں سے شراب پلائیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ شراب پلائی جائے گی ان کو، اور اس سے ان کے دلوں کے اندر جو بھی کسی بھی مسلمان کو لے کر کوئی بھی برائی ہوگی، کسی بھی انسان کو لے کر کوئی برائی ہوگی، کینہ ہوگا، حسد ہوگا، جو بھی دلی بیماری ہوگی، وہ سب اس شراب سے کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، ہم ان کے دلوں سے کیا کر دیں گے، نکال دیں گے، کیا، من غل، کینہ ہو، ٹھیک ہے، یہ غل کہتے ہیں کینے کو، ویسے دلی کوئی بھی بیماری ہو وہ بھی نکال دیں گے، تجری من تحتہم الانہار، جس کے نیچے سے کیا ہوں گی، نہریں بہتی ہوں گی، یعنی بہتی ہوئی نہروں میں سے ان کو پلایا جائے گا، اور ان کے دلوں کی بیماریاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور پھر جب ان کے دل بالکل پاک صاف مطہر ہو جائیں گے تو کہیں گے وقالو الحمد للہ الذی ہدانا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کیا کیا، ہدانا، ہدایت دی، لہذا اس چیز کی ہدایت دی، کیا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایمان پر رکھا، ہمیں توفیق دی، ہمارے دلوں کو پاک صاف رکھا، اور آج ہم جنت کے اندر ہیں۔ وما کننا لنہتدی، ہم تو کبھی بھی ایمان نہ لے سکتے تھے، ہم تو کبھی بھی ہدایت پر نہیں آ سکتے تھے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ تعالی ہمیں ہدایت نہ دیتا، یعنی ہماری ہدایت کس کے لیے ہے، اللہ کے لیے۔ کس نے دی ہمیں ہدایت، اللہ نے دی، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم کبھی بھی ہدایت پر نہیں آ سکتے تھے۔ لقد جاءت رسلنا ربنا بالحق، بے شک ہمارے پاس کیا ہے، رسول آئے ہمارے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی جو بھی رسول آئے وہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے حق کے ساتھ آئے ہیں۔ ونودو، اور پکارا جائے گا ان کو، ان تلکم الجنہ، کیا، ان کو آواز دی جائے گی کہ یہ جو جنت ہے نا، یہ کیا ہے، یہ جو جنت ہے، اورثتموہا، ہم تمہیں اس کا وارث بنا دیتے ہیں، یعنی ان کو اعلان کیا جائے گا جنتیوں کو، اے جنتیوں، جہاں جہاں تمہارا ٹھکانہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو گھر دیے، جو باغات دیے، یہ جنت کا وہ حصہ یہ تمہارا ہے۔ اورثتموہا، وارث بنا دینا، یعنی اس کو اس جگہ کا مالک بنا دینا، بما کنتم تعملون، کیوں، اس لیے کہ تم جو کچھ دنیا میں اعمال کرتے رہتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے۔ ونادى اصحاب الجنہ، اور جنت والے آواز دیں گے اصحاب الناری، آگ والوں کو، ٹھیک ہے، یعنی اب جنتی لوگ اور جہنم کے لوگ، ان دونوں کا مذاکرہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو سامنے سامنے لے آئیں گے، یہ دونوں آپس میں بیٹھ کر باتیں کریں گے، کیوں، کیونکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنم جہنم میں چلے جائیں گے، اب جنتی کہیں گے کہ ہمارا دنیا کے اندر تو فلاں دوست تھا، فلاں ساتھی تھا، یا پھر خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے میرا فلاں بھائی تھا، یا پھر یہ کہ میری بہن تھی، یا پھر یہ ہے کہ میرے والدین تھے، لیکن وہ مجھے جنت میں نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں گئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے سامنے جہنم کر دیں گے کہ یہ رہے تمہارے وہ لوگ جو دنیا میں تمہارے اپنے تھے، لیکن آج وہ تمہارے ساتھ اس لیے نہیں ہے کہ ان کے گناہ زیادہ تھے، اس لیے ان کو جہنم میں بھیج دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کی حفاظت کرے، ہمیں مکمل خوشی دے ہمارے اپنوں کے ساتھ، جنت میں سب کو لے کر جانے والا بنائے اللہ تعالیٰ، آمین ثم آمین۔ تو کیا ہوگا پھر، اللہ تعالیٰ سے جب وہ سوال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو سامنے کر دیں گے کہ یہ رہے تمہارے وہ جن کو تم دنیا میں جانتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے دنیا میں ہم کسی سے ایک ہی ملاقات کر لیتے ہیں نا، پھر وہ ہمیں یاد رہ جاتا ہے، فلاں بندے سے میں فلاں جگہ پر ملی تھی، لیکن پھر جنت میں جائے گا، وہ کہے گا او فلاں بندے سے تو میں دنیا میں ملی تھی، اس سے میری سلام دعا تھی، لیکن آج وہ مجھے جنت میں نظر نہیں آ رہا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں سامنے کر دیں گے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ ان کا مذاکرہ ہو رہا ہے جنت والوں سے، جنت والوں کا نار والوں سے، یعنی جہنم والوں سے، کیا، ان قد وجدنا، کیا، کہ ہم نے پایا ہے وہ سب کچھ، ما وعدنا ربنا، جس کا ہم سے ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجے تھے اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ تم دنیا میں اعمال کرو، تمہیں جنت ملے گی، تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، وہ معاملہ ہوگا، تو تحقیق ہم نے وہ سب مل گیا جس کا ہمارے نبیوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کروایا تھا، حقا، سچ سچ، ایک ایک بات سچ نکلی کہ جنت کے اندر نعمتیں ہیں، باغات ہیں، نہریں ہیں، اس میں سکون ہے، اس میں ہر ایک نعمت ہے، وہ ساری چیزیں کیا ہو گئی، حق ہو گئی۔ فہل وجدتم، کیا تم نے بھی وہی چیز پایا ہی، کیا تمہیں بھی وہی چیز ملی ہے، ما وعد ربکم حقا، جس کا تمہارے رب نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، قالو، جہنمی کہیں گے نعم، جی ہاں، ہمیں بھی وہی چیز ملی ہے، یعنی جب ہم
کفر کرتے تھے، ہم گناہ کرتے تھے، ہمارے سامنے آیات پڑھی جاتی تھی، ہمیں بتایا جاتا تھا کہ تم نے کیا کرنا ہے، اگر گناہ کرو گے، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں عذاب دیا جائے گا، تمہیں جہنم میں بھیجا جائے گا، تو ہم اس کا کیا کر دیتے تھے، مذاق اڑا دیتے تھے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن آج کیا ہے، وہ سارے وعدے سچ ہو گئے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، اب کیا ہو جائے گا، اب ایک اذان دینے والا یعنی اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، ان لعنت اللہ علی الظالمین، کہ بے شک لعنت ہے ان لوگوں پر اللہ کی، علی الظالمین جو ظالم ہے، یعنی ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کیا کر لیا، دنیا کے اندر نافرمانی کرتے ہوئے بہت ظلم کیا اپنے اوپر، آج اس ظلم کو کیا کر رہے ہیں، جہنم کے اندر بھگت رہے ہیں۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں لوگوں کو، وہ یبغونہا عوجا، اور تلاش کرتے ہیں اس میں، کس میں، اللہ کے راستے میں تلاش کرتے ہیں، عوجا، کوئی کمی کجی تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں ایسا ایسا ثبوت مل جائے، ایسی کوئی دلیل مل جائے، ہم اللہ تعالیٰ کی اس دین کے اندر کوئی مذاق بنا سکے، کوئی بات بنا سکیں کہ یہ تو ایسا ہو گیا، یہ تو ویسا ہو گیا۔ تو وہم بالآخرۃ کافرون، اور وہ آخرت پر بھی کیا کرتے تھے، انکار کرنے والے تھے۔ اب یہ ان کے درمیان یہ اعلان کرنے والے نے اعلان کر لیا، ان پر لعنت بھیج دی، اب کیا ہو گیا، وبینہما حجاب، اب ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہو جائے گا، جہنم والے جہنم، جنت والے جہنم میں، اور کیا ہوگا، ان کے درمیان پردہ ہو جائے گا، وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے، تاکہ وہ کیا کریں، جہنمی اپنا عذاب چکھتے رہیں، اس میں ہی ڈوبے رہیں، اور جنتی اپنی نعمتوں میں اتنے مگن، اتنی خوشی سے رہیں کہ ان کو ان کے سامنے جہنم والے نہ ہوں، تو وہ اپنے آرام سے کیا کر لیں، اپنی نعمتوں کو انجوائے کر سکیں۔ وہ علی الاعرافی، اور جو اعراف پر ہوں گے، رجال، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے اعراف پر، یعرفون، جو پہچانتے ہوں گے، کلم بسیماہم، ہر ایک کو ان کی نشانی سے پہچانتے ہوں گے، یعنی کسی کی نیکیاں، کسی کے گناہ، ہر ایک کے ماتھے پر لکھا ہوگا، اور وہ کیا کر لیں گے، اس سے ان کو پہچان لیں گے۔ ونادوا، اور پھر وہ آوازیں دیں گے، کس کو، اصحاب الجنتی، جنت والوں کو، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا اعراف کے شروع میں کہ اعراف ایک جگہ ہے جنت اور جہنم کے بیچ میں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جہنمیوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، جنت والوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اعمال بین بین ہوتے ہیں، یعنی برابر سرابر ہوتے ہیں، ایک نیکی بھی زیادہ نہیں ہوتی، اگر زیادہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں بھیج دیتے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ مستقل امید لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں جہنم سے تو بچا لیا، جہنم سے بچا لیا، اگر جہنم کا فیصلہ ہونا ہوتا تو فوراً ہم جہنم میں چلے جاتے، لیکن اللہ نے ہمیں کیا کر لیا، بچا لیا، تو اب ہمارا ٹھکانہ جنت ہی ہوگا۔ تو اصحاب الجنہ، جنت والوں کو وہ پکاریں گے اور کہیں گے ان سلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو، کہ تم پر کیا ہو، سلامتی ہو، لم يدخلوها، اب وہ اعراف والے کیا ہوں گے، اس میں داخل نہیں ہو سکیں گے، کس میں، یعنی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، باہر سے کھڑے کھڑے رہ کر جنت والوں کو سلامتی بھیجیں گے، وہم یطعمون، اور وہ کیا کریں گے، اور وہ اس چیز کی نا امید لگائے بیٹھے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کر دے گا، جنت میں داخل کر دے گا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب ان کی نگاہیں پھیر دی جائیں گی، مطلب اب اعراف والے نے جنت والوں کو دیکھا، سلامتی بھیج دی، اس کے بعد کہا کہ ہم تو جا ہی نہیں سکتے، ہم کاش ہم بھی جنت میں جاتے، کیوں، وہ امید لگا رہے ہیں۔ اب ان کی جنت والوں سے اللہ تعالیٰ نے نگاہ پھیر دی، اب ان کی کہاں چلی گئی، تلقا اصحاب النار، آگ والوں کی طرف اب منہ مڑ گئے، ٹھیک ہے، اب ان کا رخ آگ والوں کی طرف ہو گیا، تو کہنے لگے قالو، وہ کہنے لگیں گے فوراً سے، جیسے جہنمی کو دیکھیں گے، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے رب، ہمیں نا ان ظالم قوم میں سے مت بنانا، یعنی بس ہمیں جہنم سے پناہ چاہیے، چاہے ہم جنت میں نہ جائیں، لیکن یہ اعراف بھی ہمارے لیے بہت اچھی جگہ ہے، بس ہمیں جہنم سے بچائے رکھنا، ان لوگوں کے ساتھ ہمیں شامل نہ کرنا۔ ونادى اصحاب الاعراف، اور اعراف والے جو ہے آوازیں دیں گے، رجال یعرفون بسیماہم، کچھ مردوں کو جنہیں وہ کیا کرتے ہوں گے، ان کی نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے، قالو، تو وہ کہیں گے ما اغنى عنکم، کیا تمہیں فائدہ نہیں دیا، تمہیں جمعکم، تمہاری جماعت نے، وما کنتم تستکبرون، اور وہ جماعت جس پر تم جو ہے تکبر کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی تم دنیا کے اندر جو تمہارے ساتھی تھے، جن کے ساتھ تم رہتے تھے اور سارے معاملات دیکھتے تھے، کیا ان کے ساتھ رہتے ہوئے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا، یہاں پر آنے کے بعد تم نے ان سے کوئی ایک نیکی نہ لے لی کہ تمہیں کیا ہو جائے، کہ تمہیں کیا ہو جائے،
जन्नत में दाखिले का सबब मिल जाए। या फिर हो सकता है कि ये वाला कौल जहन्नमियों से ही कहा जा रहा हो कि क्या हो सकता है कि तुम्हें जिनके साथ तुम रहते थे, तकब्बुर करते थे, गुनाह करते थे, कुफ्र करते थे, वो लोग तुम्हें अब यहाँ आकर तुम्हें फ़ायदा क्यों नहीं दे रहे? तुम्हें अज़ाब से बचा क्यों नहीं रहे? वमा कुंतुम तस्तकबिरून, जो तुम तकब्बुर किया करते थे। अहाउलाइल लदीना, यही वो लोग हैं जिनके मुतालिक अक़समतुम, तुमने कस्में खाई थी कि ला यनालहुमुल्लाहु बिरहमा, कि अल्लाह ताला उन्हें क्या करेगा, कोई रहमत का मामला अल्लाह ताला उनके साथ नहीं करेगा। ठीक है। तो ये जो आराफ के अंदर कुछ लोग जो जिनके ज्यादा क्या होगा, जिनको ज्यादा क्या कह सकते हैं उसको, जिनको ज्यादा शौक होगा, जिनकी ज्यादा रगबत होगी जन्नत की तरफ, उनसे कहा जा रहा है कि इनके बारे में तो ये क्या उठाया करते थे, कसम उठाया करते थे कि इनको तो कोई रहमत का मामला होगा ही नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाते क्यों नहीं होगा, अगर तुम्हें जहन्नुम से बचा लिया तो तुम्हारे लिए जन्नत का ठिकाना तो है ना। तो उदखुलुल जन्नत, अब जन्नत में दाखिल हो जाओ। ठीक है। बाज़ लोगों को हो सकता है आराफ से अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल कर दें, ये अल्लाह ताला की रहमत पर है। ठीक है। उदखुलुल जन्नत ला खौफुन अलैकुम, तुम पर कोई खौफ नहीं होगा, जन्नत में दाखिल हो जाओ। वला अंतुम तहज़नून, और ना ही तुम गमगीन होगे। वनादा अस्हाबुन नार, अब आग वाले पुकार रहे हैं किसको, अस्हाबल जन्नती, जन्नत वालों को, क्या, कि अन अफीदु अलैना, कि डाल दो हम पर मिनल माई, पानी, यानी जो तुम शराब पी रहे हो, पानी पी रहे हो, जो तुम इतने मजे मजे की ग़िज़ाएं जो तुम खा रहे हो, पी रहे हो, उससे लुत्फ अंदोज हो रहे हो, वो क्या कर दो, अन अफीदु अलैना, हमें भी उसमें से पानी दे दो, औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, जो या जो जन्नत में तुम्हें रिज्क मिल रहा है ना, उसमें से कुछ हमें दे दो। तो क़ालू, जन्नती कहेंगे, इन्नल्लाह हर्रमहुमा, अल्लाह ताला ने तो क्या कर दिया है, ये दोनों चीजें तुम पर हराम कर दी हैं। कौन सी, खाने वाली भी पीने वाली भी, अलल काफिरीन, काफिरों पर। यानी जन्नत की नेमतों का तुम मजाक उड़ाते थे कि जन्नत होगी कैसे होगी, इसके अंदर नेमतें कैसे होंगी, नहीं कुछ नहीं होने वाला, मौत है, इसके बाद जिंदगी कोई नहीं है, तुम इसका मजाक उड़ाते थे। तो अल्लाह ताला ने क्या कर दिया, तुम्हें उस मजाक के बदले में इस जन्नत की हर एक नेमत को, खाने वाली भी पीने वाली दोनों चीजों को अल्लाह ताला ने तुम पर हराम कर दिया है। तुम नहीं पी सकते ना खा सकते हो। अल्लदीन तखज़ू दीनहुम, वो लोग जिन्होंने क्या कर दिया, अपने दीन को, यानी उस अपने दीन को, जो जिस दिन पर वो थे, या जिस दिन पर उन्हें आना चाहिए था ईमान पर, लहवं व लइबा, उसको खेल और तमाशा बना दिया था। वगर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, और वो दुनिया की जिंदगी उनको धोखे में डाल रही थी। फलयौम नंसाहुम, आज के दिन हम उनको भुला देंगे, कमा नसू लिक़ा यौमिहिम हादा, जैसा कि ये क्या करते हैं, इस दिन को भुला देते थे। अल्लाह ताला उन लोगों के बारे में कह रहे हैं, जब भी इनसे क़यामत का तज़किरा किया जाता था, ये लोग क्या करते थे, उस दिन को, कयामत के दिन को भुलाकर दुनिया में मगन हो जाते थे, कि उसकी नेमतों में मगन, अपनी अपनी ज़रूरियात में मगन, और ये सारी चीज़ें करते हुए वो क्या हो गए, इस कयामत के दिन को भूल गए। तो आज के दिन हम भी इनको जहन्नुम में डालने के बाद भूल जाते हैं। भूल जाने का मतलब ये है कि ये जैसे फरियाद करेंगे, ये चीखेंगे कि हमें निकालो बाहर, ये वो सब कुछ, हम उनकी बातें अनसुनी कर देंगे, जैसे ये कयामत की बातें अनसुनी कर दिया करते थे, सुनते नहीं थे, समझते नहीं थे। आज हम इनकी बात नहीं सुनेंगे। ठीक है। नंसा हुम का मतलब ये है कि आज हम उनको इस तरह भुला देंगे। भुलाने का मकसद वो नहीं है कि जैसे बिल्कुल उनसे अल्लाह ताला को उनका इल्म ही ना हो, इल्म होगा, जहन्नुम में वो चीख रहे होंगे, निकलने की कोशिश करेंगे, जहन्नुम के दरवाजे तक आ जाएंगे, फिर उन्हें धक्का दिया जाएगा, वापस वो गड्ढे में गिर जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह के इल्म में होंगी कि कौन कितनी तकलीफ में है, किसको कितना अजाब दिया जा रहा है, कौन कितना तक चीख रहा है, कौन किस कदर कोशिश कर रहा है, ये सब अल्लाह को इल्म होगा। लेकिन नंसाहुम का मतलब उनकी ये चीखो पुकार अल्लाह ताला को कोई जो है फ़ायदा नहीं देगी उन लोगों को, कि अल्लाह ताला उनकी पुकार को सुनकर उनके लिए माफ़ी का ऐलान करें। वमा कानू बि आयातिना यजहदून, और ये जो हमारी आयतों को झगड़ा करते थे, हमारी आयतों के बारे में जो इनकार करते थे ना, यजहदून का मतलब ये होता है कि बिल्कुल सफाई के साथ इनकार कर देना, कि उसके बारे में इतना क्या कहते हैं, सख्ती के साथ जो इनकार होता है ना, जिसमें लड़ाई झगड़े वाली कैफियत भी आ जाती है, कि नहीं बस मैं नहीं मानता तो मैं नहीं मानता। वमा कानू बि आयातिना यजहदून, के हमारी आयतों का इस तरीके से इनकार करते थे। वलक़द जिनाहुम बिकिताबिन, और तहकीक हम इनके पास क्या लेकर आए, एक किताब लेकर आए हैं। कौन सी किताब, फस्सलनाहु, क्या, जिसमें हमने तफसील बयान कर दी, अला इल्मिन, इल्म की बुनियाद पर, यानी हर एक चीज को जानते बूझते ही हमने उसमें लिखा है, सब कुछ बयान किया है। हुदा व रहमा, उसमें हिदायत भी और रहमत भी है, लिकौमी युमिनून, ईमान वालों के लिए है। यानी ये जो किताब है, ये ईमान वालों के लिए हिदायत और रहमत का जरिया है, हर एक कुफार के लिए नहीं है, क्योंकि वो इसको समझते नहीं है। हल यंजुरून इल्ला तअवीला,
یا پھر یہ ہے کہ وہ جو ہے انتظار کرتے ہیں کس کا؟ تأویلہ، انجام کا، اپنے اپنے انجام کا انتظار کر رہے ہیں۔ کون سا انجام؟ یعنی ان کے سامنے جو قیامت کا عذاب کا تذکرہ کیا جاتا ہے نا، اس کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ یوم یأتی تأویلہ، نہیں کیا ہوگا؟ جس دن آ جائے گا نا وہ انجام، یعنی جس قیامت کا فیصلہ ہو جائے گا، تو یقول الذین، وہ لوگ کہیں گے نسوہ من قبل، جو اس سے پہلے اس بات کو بھول گئے تھے، یعنی قیامت کے دن کو جو بھول گئے تھے نا، وہ کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق، تحقیق ہمارے پاس تو رسول آئے تھے، ربنا ہمارے رب کی طرف سے، بالحق جو حق بات لے کر آئے تھے، یعنی جیسے ہی فیصلہ ہوگا تأویلہ، اپنے عذاب کو دیکھیں گے، قیامت کو دیکھیں گے، فوراً سے کہیں گے ہمارے پاس تو رسول آئے تھے، فہل لنا من شفعاء، تو اب کیا ہے، کہاں ہے ہمارے لیے، کیسے ہے ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا، فیشفعوا لنا، کوئی ہے سفارشی جو ہماری شفاعت کر دے، ہمیں آج کے دن بچا لے، او نردو، یا پھر یہ ہے کہ ہمیں لوٹا دیا جائے، فنعمل غیر الذی کننا نعمل، ہمیں لوٹا دیا جائے تو ہم وہ سارے کام کریں گے غیر الذی کننا نعمل، جو ہم نے پہلے نہیں کیے تھے، یعنی دنیا میں ہم نے جو نیک اعمال، جو ایمان والی کیفیات، ایمان لے کر نہیں آئے تھے، وہ اب ہمیں دوبارہ لوٹا دیا جائے تو ہم وہ سارے کام کر کے آئیں گے، اللہ کو راضی کر کے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو کہیں گے فہل لنا من شفاعہ، ہمیں کوئی سفارشی مل جائے جو ہماری شفاعت کر دے، آج کے دن ہمیں بچا لے، تو اگر کوئی سفارشی نہیں ہے تو پھر ہمیں ایک اور موقع دیا جائے کہ ہم دنیا میں جائیں اور اللہ کو راضی کر کے آئیں، فنعمل غیر الذی کننا نعمل، ہم دنیا میں جا کر وہ سارے کام کریں گے جو اب تک ہم نے نہیں کیے تھے۔ قد خسروا انفسہم، بے شک انہوں نے کیا کر دیا، اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈال دیا، وضل عنہم، اور گم ہو گیا ان سے، ما کانوا یفترون، وہ ساری باتیں جو وہ افترا، یعنی جھوٹی جھوٹی باتیں جو باندھتے تھے اپنے ذہن کے مطابق، جو باتیں بناتے تھے کہ وہاں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دے گا، جیسے یہودی کہتے تھے عذاب نہیں ملے گا، یا ملے گا تو چند دن ملے گا، یا پھر یہ ہے کہ ہم اللہ کے بہت مقرب ہیں اور ہمیں تو عذاب نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں جو وہ اپنی ذہن سے باتیں بناتے تھے، وہ ساری باتیں ان کے دماغ سے نکل کر گم ہو جائیں گی، انہیں بالکل کوئی ہوش حواس نہیں رہے گا کہ یہ کیا ہو گیا، کیوں، اس دن کی ہولناکی کو دیکھ کر وہ ڈر جائیں گے۔ انما ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، آگے اللہ تعالیٰ اپنی خلقت کو بیان کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور اس میں ہر ایک چیز کو پیدا کیا، کیسے، ان ربکم اللہ الذی، بے شک آپ کا جو رب ہے نا وہ اللہ، الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دن کے اندر اللہ نے پیدا کیا، کیسے، اتوار سے لے کر جمعے تک اللہ تعالیٰ نے لگاتار ایک دن میں ایک چیز، ایک دن میں ایک چیز کا، حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں زمین بنائی، ایک دن میں آسمان بنایا، ایک دن میں ساری دنیا کے درخت بنائے، ایک دن میں سارے پہاڑ بنائے، ایک دن میں سارے پھر چرند پرند، مطلب پرندے بنائے، ایک دن میں سارے جانور بنائے، تو یہ ساری چیزیں اس طریقے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک دن کے اعتبار سے ساری چیزیں بنائی، اور 6 دن میں پوری دنیا، آسمان زمین اور اس میں ہر ایک نعمت کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، ایک دن پانی بنایا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ ایک ایک دن میں ہی کیوں بنایا، ایک ہی دن کے اندر پوری کائنات کیوں نہیں بن گئی، تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ چیزیں، یہ علم انسان کو دینا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن کے اندر پورے آسمان اور زمین کو بنایا، تو ہمارا دماغ اس چیز کو قبول کر سکتا، ٹھیک ہے، کہ ہاں 6 دن کے اندر یہ کائنات بن سکتی ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک کن کہتے اور سب کچھ فوراً تیار ہو جاتا، کوئی دیر کی بات ہی نہیں تھی، ایک لمحے کے اندر پوری کائنات تیار ہو جاتی تھی، بن سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری سمجھ کے مطابق سمجھانے کے لیے کہ میں 6 دن کے اندر پوری کائنات کو بنا سکتا ہوں، یہ بھی بہت کم وقت ہے، بہت کم وقت ہے، لیکن ہمارے شعور، ہماری سمجھ کے اعتبار سے ہاں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ 6 دن میں یہ دنیا بنائی گئی۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنا عرش بنایا، وہاں پر چلے گئے، یغشی اللیل، پھر کیا ہو گیا، اب وہ کیا کرتا ہے، دنیا اور آسمان اور زمین کے نظام کو کیسے چلاتا ہے، یغشی اللیل، وہ رات کو ڈھانپنے کے لیے بھیج دیتا ہے، یعنی رات کی تاریکی ڈھانپ جاتی ہے، جو کیا کرتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے، النہار، اور دن کو ڈھانپ لیتی ہے، یطلبہ حثیثا، اور پھر اس کے پیچھے کیا ہو جاتا ہے، پھر اس کے پیچھے کیا، تیزی سے واپس آ جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ رات آتی ہے، اس کے فوراً بعد تیزی کے ساتھ کیا جاتی ہے، دن آ جاتا ہے، والشمس والقمر والنجوم، سورج، چاند، ستارے، مسخرات بامری، جن کو اسی کے حکم سے، یعنی اللہ کے حکم سے ہی جس کو مسخر کیا گیا ہے، یعنی یہ جو سورج چلتا ہے، یہ چاند چلتا ہے، اپنے اپنے راستے پر جو چل رہے ہیں، دن رات کے سارے معاملات ان چاند اور سورج کے، ستاروں کے ذریعے سے جو ہو رہے ہیں، یہ کس کے حکم سے ہو رہے ہیں، مسخرات بامری، اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں، اسی کے تابع ہیں، وہ حکم دیتا ہے تو چلتے ہیں، ورنہ ایک ہی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر،
الا لہو، الا کہتے ہیں خبردار کرنے کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے، ایک طرح سے بات ہو رہی ہے درمیان میں، لیکن پھر ہم نے کیا کرنا ہے، سنو میری بات یہ والی، دھیان سے غور سے سنو، خبردار، اس طریقے سے کسی کو ہوش دلانے کے لیے، لہ الخلق والامر، اسی کے لیے ہی پیدا کرنا ہے اور اسی کے لیے ہی یہ سارے معاملات ہیں، کوئی دوسرا نہ ہی پیدا کر سکتا ہے، زمین آسمان سورج چاند ستارے، نہ ہی انسان کو، نہ معمولی سے کیڑے مکوڑے کو کوئی پیدا کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے والامر، اور اس کا جو حکم دینا ہے ساری چیزوں کو کہ ایسے ہو جاؤ، ایسے چلو، آج کے دن تمہارا یہ کام ہے، تمہارا وہ کام ہے، یہ سارے معاملات کون کر سکتا ہے؟ صرف اور صرف لہو، اللہ ہی کر سکتا ہے، کسی اور کے اختیار میں تو یہ بات ہے ہی نہیں، کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے اللہ کی ذات، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کے بعد اگلی جو آیات ہے وہ انسان کو اللہ سے مخاطب ہونے کا ادب سکھانے کے لیے، کہ جب اللہ سے مخاطب ہونا ہے تو کیسے ہونا ہے، کیوں، وہ احکم الحاکمین ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہیں پال رہا ہے، وہ تمہارا خیال رکھ رہا ہے، اب جب اس سے گفتگو کرنی ہے، اس سے بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، اس کے لیے بھی ادب ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی ہر ایک لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم نے اللہ سے کیسے بات کرنی ہے۔ تو ادعوا ربکم، تم اپنے رب کو پکارو، جیسے کہ پہلے کہا کہ نہ چیخ کر بہت زیادہ، نہ ہی بھن بھن کر کے، کیوں، اللہ تعالیٰ تو دل کے حالات سے بھی واقف ہے، تم آہستہ سے بھی پکارو گے، تم دل کے اندر بھی پکارو گے نا، وہ تمہاری سن لے گا، تو زیادہ چیخنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ چیخنا، چلا کر کہنا یہ ادب کے خلاف ہے، تو تم نے کیا کرنا ہے، ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارنا ہے، تضرعا، عاجزی کے ساتھ، تکبر کے ساتھ نہیں، اے اللہ یہ کر دو، ایسا نہیں، بلکہ عاجزی کے ساتھ، اے اللہ آپ ہی اس چیز پر قادر ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں صرف مانگ سکتی ہوں، میں صرف آپ سے التجا کر سکتی ہوں، آپ سے عاجزی کے ساتھ مانگتی ہوں، میں تو بہت ہی عاجز ہوں، میرے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اپنی عاجزی کو ظاہر کرنا ہے، وہ خفیہ اور چپکے چپکے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق چپکے چپکے بنانا ہے، اس طریقے سے صحیح۔ تو تم نے کیا کرنا ہے، اللہ سے تعلق بنانا ہے، کیسا، تضرعا، عاجزی کے ساتھ اس کو پکارنا ہے، جب بھی اسے دعا کرو، اس کی تعریف بیان کرو، اپنی عاجزی بیان کرو کہ میں تو کسی قابل ہی نہیں ہوں، وہ خفیہ اور چپکے چپکے بھی کرو، یعنی اللہ سے جب بھی مانگو تو خفیہ انداز میں مانگو، ٹھیک ہے، لوگوں کے سامنے، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں، لیکن ان کے اندر اخلاص نہیں ہوتا، خوف نہیں ہوتا، اور وہ خوش و خضوع نہیں ہوتا، لیکن وہ لوگوں کے سامنے بڑی پیارے پیارے الفاظ کے ساتھ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کے دل سے نہیں نکل رہے ہوتے، تو وہ خفیہ جو تم نے دعائیں مانگنی ہے چپکے چپکے، اور جب بندہ اللہ کے ساتھ خفیہ طور پر تنہائی میں، علیحدگی میں جب بات کرتا ہے نا، تو وہ اس کے دل سے ایک ایک آواز نکل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو اپنی عاجزی کو بھی تسلیم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو بھی تسلیم کرتا ہے، تو اس لیے کہا خفیہ، خفیہ طور پر بھی پکارنا ہے اللہ کو، انہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ بے شک کیا کرتا ہے، نہیں پسند کرتا معتدین کو، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے کو، جو کیا کرتا ہے اللہ کے معاملے میں حد سے تجاوز کرتا ہے، تضرعن کی جگہ عاجزی کی ذریعہ عاجزی کی جگہ پر وہ کیا کرتا ہے، اکڑتا ہے اللہ کے سامنے، وہ خفیہ اور چپکے چپکے کے معاملات کے بجائے لوگوں کے سامنے تشہیر کرتا پھر آواز ٹھیک ہے الحمدللہ، تھوڑا سا نیٹ کا ایشو ہو رہا ہے نا۔ اچھا جی، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، بعد اصلاحها، اس کی اصلاح کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر اصلاح کا جو معاملہ رکھا ہے وہ کیا ہے، نبوت کے ذریعے نبیوں کو بھیجا، اس کو دنیا میں رہنے کے تمیز آداب کے طریقے سکھائے کہ کیا کرنا ہے، کس طریقے سے رہنا ہے، زمین کی اصلاح کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے تم نے اس کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہیں پھیلانا، لوگوں کو گمراہ نہیں کرنا، ودعوه خوفا وطمعا، اور اس کو تم نے کیا کرنا ہے، اللہ کو پکارنا ہے ڈرتے ہوئے بھی، اللہ سے ڈرنا بھی ہے، وہ طمع، اور طمع بھی کرنی ہے، طمع کہتے ہیں لالچ بھی کرنی ہے، اس چیز کی امید بھی رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کر دے گا، وہ عطا کرے گا جو تم اس سے مانگ رہے ہو، وہ تم اس سے بخشش طلب کرے گا، وہ تمہیں بخش بھی دے گا، اور تم نے اس سے ڈرنا بھی ہے کہ کہیں میری بخشش قبول نہ ہوئی تو اس اعتبار سے تم نے دوبارہ اللہ سے بخشش طلب کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو خوف و طمع، ایک تو ڈرنا بھی ہے اس سے کہ اگر معافی نہ ملی، اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا تو یہ کیا ہوگا، اللہ نے پکڑ لیا تو کیا ہوگا، اور اسی طریقے سے وہ طمع، اور اللہ سے اچھی امید بھی رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں مجھے کیا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر سکتا ہے اگر میں کیا کروں، توبہ کی صحیح طریقے سے حق ادا کروں تو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اگر میرا بندہ اس قدر گمان رکھے کہ اگر میں نے اللہ سے ایک دفعہ مانگا اور وہ مجھے فوراً دے گا، تو
वल्लाह अल्लाह उसको फौरन देगा। ठीक है, अल्लाह की कसम उसे वो चीज़ फौरन मिलेगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गुमान पर बात होती है। अगर गुमान नहीं है, अगर हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारे दिल के अंदर एक थोड़ा सा एक शक व शुबा भी है दिल के किसी कोने में कि भाई ये चीज़ तो बड़ी नामुमकिन है, कब से मांग रही हूँ, नहीं मिल रही, अब तो नहीं मिलेगी, पता नहीं मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, तो ये चीज़ अगर दिल में हो तो फिर अल्लाह ताला उसके गुमान के मुताबिक बंदे को देते हैं। फिर तो वो चीज़ उसको मिलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अल्लाह की ज़ात के मुतालिक शक किया है कि पता नहीं अल्लाह देगा कि नहीं देगा। ठीक है, आपने शक नहीं करना, आपने यकीनी तौर पर मांगना है इस तरीके से कि जैसे बच्चा अपनी माँ से मांगता है रो रो कर कि अगर मैं अपनी माँ से रो रो कर कोई चीज़ मांगूंगी तो वो मुझे देगी। क्यों? क्योंकि उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत है, वो मुझे ज़्यादा देर रोता हुआ नहीं देख सकती। इसी तरीके से अल्लाह तो माँ से ज़्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह से ये यकीन है, उम्मीद रखनी है कि मैं अगर उससे रो रो कर अच्छा जी, खौफ व तमा इन रहमत अल्लाह, बेशक अल्लाह की जो रहमत है ना, करीब मिनल मुहसिनीन, वो जो नेकी करने वाले एहसान करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनके बहुत ही करीब है अल्लाह की रहमत। अल्लाह की रहमत उन लोगों को क्या कर लेती है? ढांप लेती है। वहुवल्लज़ी युरसिलु रियाह, और अल्लाह तो वो है, वो क्या करता है? युरसिलु रियाह, जो हवाओं को भेजता है, बुश्रम बैन यदै रहमती, लोगों के लिए खुशखबरी बनाकर भी, बैन यदै रहमती ही, और अपनी तरफ से क्या करता है? उसको रहमत भी बनाता है। यानी ये जो हवाएं चलती हैं ये रहमत वाली भी होती हैं और खुशखबरी वाली भी होती हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात हवाएं बहुत गर्म मौसम है, गर्मी का मौसम है, और एकदम से हवा चलना शुरू हो गई तो ईमान वाले क्या होते हैं? खुश हो जाते हैं। लोग खुश हो जाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी गर्मी के बाद क्या हो गया? मौसम ठंडा हो गया, अच्छा हो गया। ठीक है? क्या आवाज़ क्लियर है मेरी अब? आवाज़ आ रही है आप? ठीक। सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बुशरम बैन यदै रहमती, जो खुशखबरियाँ भी लाती है, ऐसी हवा भी अल्लाह ताला भेजते हैं। क्यों? इसलिए कि उस हवा के ज़रिए से हमें इल्म हो जाता है कि अभी तो बारिश का मौसम होने वाला है। बारिश तो रहमत होती है अल्लाह की तरफ से, और फिर ये बारिश ये जो हवा है ये क्या है? खुशखबरी वाली हो जाती है। हत्ता इज़ा अक़ल्लत, यहाँ तक कि जब वो उठा कर लाती है सहाबन, बादलों को, सिक़ालन, जो भारी भारी होते हैं, भारी बादलों को जब वो बारिश हवा लेकर आती है, सुक़नाहु, तो हम उसको लेकर जाते हैं लिबलदिन, ऐसे शहर की तरफ, मय्यतिन, जो बिल्कुल मर चुका है, मुर्दा है, जहाँ पर पानी की किल्लत है, ज़मीन बंजर हो गई पानी ना मिलने के सबब, तो हम क्या करते हैं? उन भरे हुए बादलों को उन हवाओं के ज़रिए से लेकर जाते हैं उस शहर की तरफ। फ़अंज़लना मिन बिहिल माअ, फिर हम उस पर पानी उतार देते हैं। यानी जो ज़मीन ख़राब हो गई है, जो बंजर हो गई है, उस ज़मीन पर हम क्या करते हैं? पानी को नाज़िल कर देते हैं। फ़अख़रजना बिही मिन कुल्लि समरात, अब उस पानी के ज़रिए से क्या होता है? उस ज़मीन में से मिन कुल्लि समराती, फल निकलना शुरू हो जाते हैं, हर तरह के फल। कज़ालिक नुख़रिजुल मौता, इसी तरीके से हम मुर्दों को भी ज़िंदा कर देते हैं। लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। यानी कोई शख़्स बिल्कुल जैसे ज़मीन बिल्कुल बंजर हो गई, बिल्कुल ख़राब हो गई है, वो किसी काबिल नहीं रही, तो अब अल्लाह ताला क्या करते हैं? उस पर पानी को नाज़िल करते हैं, वो ज़मीन बिल्कुल हरियाली वाली हो जाती है, उस पर फल फूल निकलना शुरू हो जाते हैं। तो फरमाया जिस तरीके से वो ज़मीन बिल्कुल ख़राब, बिल्कुल ठीक हो गई है पानी मिलने की वजह से, ऐसे ही हम बिल्कुल मुर्दा को, जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जिसके अंदर सांस नहीं है, यहाँ तक कि उसके जिस्म के आज़ा भी अलग अलग हो चुके हैं, वो इधर उधर बिखरे पड़े हैं, हम उसको भी उठाकर क्या कर देते हैं? लेकर आ जाते हैं। वल बलदु तय्यिबु, और जो उम्दा शहर होते हैं, यानी जो अच्छे शहर होते हैं, जिनकी ज़मीन ख़राब नहीं होती, बंजर नहीं होती, बहुत अच्छी ज़मीन होती है, तो यख़रुजु नबातहु, जिसमें से क्या? खेती निकलती है। यानी वो ज़मीन ऐसी है जो तरोताज़ा है, सब्ज़ है, और उसमें से खेती भी निकलती है, तो वो किस वजह से निकलती है? बिइज़्नि रब्बिही, अपने रब के हुक्म से। यानी ज़मीन का रब उसको हुक्म देता है कि तुमने क्या करना है? अभी इसमें से फूल निकलना है, फल निकलना है, इसमें से खेती उगनी है। वल्लज़ी खबुसत ला यख़रुजु इल्ला नकिदा, और जो ज़मीन होती है, जो ख़राब
زمین ہے لا یخرج الا نکدا، وہ جو کھیتی نکالتی ہے نا نکدا، وہ ناقص ہوتی ہے، یعنی جو خراب زمین ہوتی ہے وہاں سے بالکل صحیح کھیتی نہیں ہو پا رہی ہے۔ آپ دیکھیں جہاں پر جنگل ہو، بالکل خراب زمین، جنگل بیابان ہو، اس کے اندر کیسے ٹیڑھے میڑے خاردار درخت اور ایسے عجیب سے نکلتے ہیں جس میں خوبصورتی نہیں ہے، جس کے اندر اچھی کشش نہیں ہے، جو فائدے مند نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جو زمینیں خراب ہو جاتی ہیں تو لا یخرج الا نکدا، اس سے صرف ناقص چیزیں، خراب چیزیں ہی نکلتی ہیں۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طریقے سے ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو شکر ادا کرنے والی ہو۔ اسی طریقے سے انسانوں کے متعلق بھی ہے کہ جو انسان کیا کرتا ہے، جو بہت اچھا ہے، نیکیاں ہی کرنے والا ہے، تو اس کے بدلے میں اس کو کیا ملنے والا ہے؟ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو جو فیصلہ کریں گے، جنت کا فیصلہ کریں گے، اس کو اچھی چیزیں ملیں گی، ٹھیک ہے، آخرت میں اس کو بہترین بدلہ ملے گا۔ اور اسی طریقے سے جو خراب انسان ہے، جس کے اندر برائیاں ہیں، اس کے لیے کیا ہے؟ لا یخرج الا نکدا، وہ تو صرف ناقص ہی ہے، خراب انسان ہے وہ، اس کے بدلے میں اس کو کیا ملے گا؟ اس کے بدلے میں اس کو سزائیں ہی ملیں گی۔ تو اسی طریقے سے انسان اور زمین کی مثال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور جب بھی اللہ تعالیٰ انسان کی مثال اچھے برے کی دیتے ہیں تو زمین کا ذکر وہاں پر کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی خلقت بھی اسی سے ہوئی ہے، مٹی سے ہوئی، زمین سے اٹھایا گیا یہ انسان، ٹھیک ہے، یعنی اتنے نیچے درجے کا یہ انسان ہے۔ لقوم یشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کرے۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ تبلیغ کرے، وہاں پر لوگوں کو کیا کریں؟ اللہ کی اور ہدایت کی باتیں بتائیں۔ یہاں پر سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کفر اور عناد جب شروع ہوا، سب سے پہلے جو شرک شروع ہوا، اس کے لیے سب سے پہلے تبلیغ کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام ہی آئے۔ تو آپ پہلے نبی ہیں، تو انہوں نے اپنی قوم کے پاس آ کر کہا، فقال یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیری، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس کے علاوہ معبود بنا لیتے ہو؟ یعنی اللہ تمہارا اور میرا معبود ہے، تو تم اس کے علاوہ کسی کو معبود کیسے بنا سکتے ہو؟ انی اخاف علیکم، میں تم پر خوف کھاتا ہوں، عذاب یوم عظیم، ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے، یعنی جو ان قریب بہت بڑا دن آنے والا ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے، اس دن کے عذاب سے مجھے تم پر ڈر لگتا ہے، ٹھیک ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ قال الملأ، پھر ان کے جو سردار تھے ان کی قوم کے، انہوں نے کہا، سرداروں نے کہا، من قومہ، ان کی قوم میں سے، انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ہم تو تجھے دیکھ رہے ہیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں ہم تو آپ کو دیکھ رہے ہیں، فی ضلال مبین، بہت ہی واضح گمراہی میں، یعنی اب تک تم ہمارے ساتھ تھے، ابھی تمہاری 40 سال کی عمر کیا ہو گئی، بچپن سے ہمارے ساتھ ہی رہ رہے ہو، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد تم کیا کرتے ہو؟ تم کہتے ہو کہ ہم نے کیا کر دیا ہے، میرے پاس نبوت آ گئی، میں رسول بن گیا ہوں، میں تمہیں ڈراتا ہوں نیکی سے، اور میں تمہیں گناہوں سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں خوشخبریاں دیتا ہوں، اب تمہیں کیا ہو گیا؟ تم تو بالکل بہک گئے ہو، یعنی جو تمہارا پہلے مذہب تھا اس سے تو تم بالکل الٹ ہو گئے ہو۔ فقال یا قومی، تم نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، لیس بی ضلالہ، گمراہی مجھ میں نہیں ہے، میں گمراہ نہیں ہوا ہوں، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ مجھے تو نبوت دی گئی ہے، ولکنی رسول، لیکن میں تو رسول ہوں، میں رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، یعنی مجھے تو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، پھر میں گمراہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ ابلغکم رسالات ربی، میں تمہارے پاس پہنچا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی رسالت کو، اللہ تعالیٰ کے پیغامات جو وہ مجھے دیتا ہے وہ میں تمہیں لا کر دے رہا ہوں، وانصح لکم، اور میں تمہاری نصیحت کرنے والا ہوں، واعلم من اللہ، اور میں بہت زیادہ باتیں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، یعنی نبوت اور رسالت کے متعلق جو فیصلہ ہونا ہے، جو سوالات ہونے ہیں، جو بات کی باتیں ہیں، وہ ساری کی ساری میں زیادہ جانتا ہوں تم سے، تم نہیں جانتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بارے میں علم دے رہا ہے۔ او عجبتم، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہو رہا ہے؟ کیا تمہیں یہ بات عجیب لگ رہی ہے کہ ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت میرے پاس آ گئی؟ یعنی جب تمہیں یہ بات عجیب لگ رہی ہے کہ تمہارے رب نے جو نصیحت کی ہے، یہ جو رسالت والا معاملہ دیا ہے، تم میں سے کسی ایسے شخص کو دیا ہے، علی رجل منکم، تم میں سے کسی ایسے شخص کو دیا ہے، لینذرکم، جو تمہیں ڈراتا ہے، ولتتقوا، تاکہ تم بچ سکو اس کے عذاب سے، اس کے غضب سے، ولعلکم ترحمون، اور شاید کہ تم رحم کیے جاؤ۔ یعنی یہ بات تمہیں عجیب لگ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص پر نبوت نازل کر دی جو تمہیں میں سے، تمہارا ہی ساتھی ہے، تمہیں صحیح غلط بتا رہا ہے، اور اس کے بدلے میں کیا ہے؟ تم پر رحم کیا
کیا جائے گا صرف اور صرف وہ اس وجہ سے تمہاری یہ اصلاح کر رہا ہے۔ فکذبوہ، بس انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، یعنی ان کی قوم نے، نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح کو جھٹلا دیا۔ فانجیناہ، پس ہم نے بچا لیا اس کو، کس کو؟ حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین معہ فی الفلک، اور ہم نے ان کے ساتھ ان لوگوں کو بھی بچا لیا فی الفلک، جو کشتی میں تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان کا عذاب کس طریقے سے آیا تھا، ایک تنور میں سے جو ہے پانی نکلا تھا، اور وہ پانی نکلتے نکلتے اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس سے پہلے ہی 40 سال قبل پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ کشتی تیار کر لیں، کیونکہ آپ کے نکلنے کا وقت ہو چکا ہے۔ اور پھر آپ کشتی بناتے تو وہ لوگ جو ہے آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ پھر آخر میں وہ پانی نکلا، اور اس پانی کے ذریعے سے وہ کشتی کو بہا کر کیا کرتے ہیں، جودی پہاڑ پر لے کر چلا گیا۔ اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین معہ فی الفلک، ہم نے کشتی والوں میں، کشتی میں جو بھی لوگ تھے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، ہم نے ان کو بھی بچا لیا۔ واغرقنا الذین، اور ہم نے غرق کر دیا اور ڈبو دیا کس کو؟ کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ ہماری آیتوں کو جھٹلانے والوں کے لیے کیا ہے؟ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، پانی میں غرق کر دیا۔ انہم کانوا قوما عمین، اس لیے کہ بے شک وہ جو قوم تھی نا عمین، وہ اندھی تھی، اس کو اتنا بڑا عذاب نظر آیا پانی کا، جس کو نظر آ رہا ہے کہ پانی بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا، اس کا کوئی کوئی ساحل نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ لوگ کیا ہے؟ اندھے ہوئے پڑے ہیں اور اپنے لیے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو ہے عاد، قوم عاد کی طرف کون آیا؟ اخاہم، ان کا بھائی، ہودا، ہود کو بھیجا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا بھائی۔ یہ کون سے بھائی ہوتے ہیں؟ یہ وہ حقیقی بھائی نہیں ہے۔ جہاں پر بھی اخاہم آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلامی بھائی، ٹھیک ہے، ایمان کی روح سے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، سارے نبی ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اخاہم ہودا، ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا کہ قال، ہود علیہ السلام نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کو معبود کیوں بناتے ہو؟ افلا تتقون، کیا افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ قال الملأ الذین کفروا، ان کی قوم کے لوگوں نے بھی، جو سردار تھے نا، انہوں نے کہا، من قومہ، ان کی قوم میں سے، انا لنراک فی سفاہہ، ہم تو آپ کو بے وقوفی میں دیکھ رہے ہیں، یعنی ایک تو اچھی خاصی زندگی گزر رہی ہے، جیسے گزر رہی تھی ویسے گزرنے دیتے، اب کیا بے وقوفی والی باتیں اٹھا کر لے کر آ گئے ہو؟ انا لنظنک من الکاذبین، اور ہم تو آپ کو کیا گمان کرتے ہیں؟ جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں، یعنی یہ جو نبوت والی باتیں آپ ساری ہمارے سامنے کر رہے ہیں، ہود علیہ السلام سے کہا یہ ساری باتیں ہمیں ایسا لگ رہا ہے آپ ہم سے جھوٹی جھوٹی باتیں اپنی طرف سے بنا کر لے کر آ رہے ہیں۔ ابلغکم، اچھا، قال یا قومی، تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا میری قوم لیس بی سفاہہ، میں بے وقوف نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں رسول ہوں اللہ کی طرف سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ابلغکم رسالات ربی، اور میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو پہنچاتا ہوں، وہی سیم باتیں، وہی سیم آیات، وہی الفاظ آ رہے ہیں، اس لیے میں تھوڑا جلدی جلدی اس کا ترجمہ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، اور میں کیا ہوں؟ تمہاری خیر، ایک بہت اچھا خیر خواہ ہوں تمہارے لیے، امین، جو بہت امانت دار بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو باتیں پہنچاتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں، میں بالکل امانت کے ساتھ وہ ساری باتیں تمہارے پاس لے کر آ رہا ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تمہیں یہ بات عجیب گزرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے، تمہارے رب کی طرف سے کیا ہو گئی ہے؟ ایک نصیحت آ گئی ہے، علی رجل منکم، تم میں سے ایسے شخص پر، لیونذرکم، جو تمہیں ڈرائے، یعنی تمہیں ڈرانے کے لیے ایک شخص کو نبوت دی گئی تم میں سے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ، یاد کرو جب تمہیں بنایا خلفاء من بعد قوم نوح، تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ ان کے بعد آنے والا خلیفہ بنایا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد اللہ نے تمہیں لے کر آئے ان کی قوم کے بعد۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور تمہیں زیادہ کر دیا، فی الخلق، خلق کہتے ہیں پیدائش میں، بسطہ، اور پھیلاؤ کے اعتبار سے بھی، یعنی تمہاری نسل بھی بہت زیادہ بڑی، اور تمہاری جو جسامت ہے، یعنی یہ جو قوم عاد تھی یہ بہت مضبوط، بہت طاقتور، لمبے چوڑے مضبوط پہلوان ٹائپ کے یہ لوگ تھے، تو اسی لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فی الخلق، تمہاری خلقت میں بھی، آدھا گھنٹہ، اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی الخلق بسطہ، کیا ہے؟ پیدائش کے اندر بھی، یعنی بہت لمبے چوڑے وہ لوگ تھے، اور ان
کے اوپر عذاب بھی کس وجہ سے آیا تھا قوم عاد پر؟ اسی لیے کہ وہ اپنے اس پیدائش کے اعتبار سے، اپنی خلقت کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے بہت تکبر فخر کیا کرتے تھے کہ کوئی ہے ہمارے جیسا اس پوری کائنات کے اندر، لے کر آؤ جو ہم جیسا مضبوط ہو، ہماری طرح ایسا کرتا ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطا، کہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھیلاؤ کے اعتبار سے بھی، یعنی نسل کے اعتبار سے بھی بڑھا کر دیا، اور پیدائش قد و قامت کے اعتبار سے بھی تمہیں بڑھا دیا۔ فاذکروا آلاء اللہ، بس تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح کامیابی حاصل کر لو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے، نعمتوں کو یاد کرو گے تو تمہارے لیے کامیابی ہے۔ قالو، تو وہ کہنے لگے، اجئتنا، کیا تم ہمارے لیے ہمارے پاس اس لیے آئے ہو، لنعبد اللہ وحدہ، اس لیے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، ونذر، اور ہم چھوڑ دیں ما کان یعبد آباؤنا، جن پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھا کہ وہ ان کی عبادت کرتے ہیں، یعنی جس چیز کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے آئے ہیں، ہم ان کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنا شروع ہو جائیں۔ فاتینا، بس ہمارے پاس لے آؤ وہ چیز، بما تعیدنا، جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، یعنی جو کہتے ہو نا کہ اگر ہم نے ناشکری کی تو ہمارے اوپر عذاب آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، جاؤ پھر وہ عذاب لے کر آؤ، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو، اگر تم سچے ہو تو پھر جاؤ عذاب لے کر آؤ۔ قالا، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، قال قد وقع علیکم، تحقیق ثابت ہو گیا تم پر کہ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، رجسن، ایک عذاب، وغضب، اور غضب، غصہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر غصہ اور عذاب نازل ہو کر رہے گا، واقع ہو چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتجادلوننی فی اسماء، کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں، سمیتموہا، جو تم نے رکھ لیے ہیں، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے، یعنی یہ جو بت ہیں، کس کا نام کچھ ہے، کسی کا نام کچھ ہے، یہ جو بتوں کے نام جو تم نے رکھے ہوئے ہیں، یہ تو بت حقیقت میں کچھ تھے ہی نہیں، تم نے ہی ان کے نام رکھے، تمہارے باپ دادا نے ان کے نام رکھے، تو تم اس ایک عاجزی، ایک جو ہے عارضی جو نام ہے، ان کے اعتبار سے تم اسے ڈرتے ہو، جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، کہ نہیں اتارا اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل، یعنی اس کے بارے میں کوئی دلیل ہی نہیں آئی ہے کہ یہ جو معبود ہیں جن کو تم بناتے ہو، جن کے تم نے نام رکھے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فانتظروا، پس تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی اس چیز کا انتظار کر رہا ہوں تمہارے ساتھ۔ کس چیز کا؟ یعنی جو عذاب تم نے مانگ لیا ہے نا، کہ جاؤ لے کر آؤ عذاب کو، وہ عذاب بس آنے ہی والا ہے، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تم بھی انتظار کرو۔ فانجیناہ، بس ہم نے نجات دے دی ان کو، کن کو؟ حضرت ہود علیہ السلام کو، والذین معہ، اور ان کے ساتھ جو بھی لوگ تھے، یعنی ایمان والے، برحمت منا، اپنے رحمت سے، وقطعنا دابر الذین کذبوا، اور ہم نے کاٹ دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا ہماری آیتوں کو، دابرہ کہتے ہیں جڑ سے، بالکل جڑ سے ختم، ان کے اوپر عذاب نازل ہوا۔ وما كانوا مؤمنین، اور ہم جو ہے وما كانوا مؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر سے اب کسی نے ایمان لانا ہی نہیں تھا، اس لیے اللہ نے عذاب نازل کر دیا، ٹھیک ہے؟ اگر ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی واقع ہوتا کہ ہاں یہ بعد میں ایمان لے آئے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا، ٹھیک ہے؟ تو اتنی مضبوط ترین، اعلیٰ ترین قوم کو بھی اللہ نے کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا، اور ان کے اوپر جو ہے تند ہوا آئی تھی، اور اس طرح سے ان کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا، اس تند ہوا کے اندر ہی ان کے پاس عذاب آیا کہ اس کے اندر آگ تھی، اور اس آگ کے ذریعے سے پہلے تو ان کے چہرے مسخ ہونا شروع ہو گئے تھے، کبھی ایک دن ان کا چہرہ زرد ہو جاتا، دوسرے دن سرخ ہو جاتا، تیسرے دن جو ہے ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، اور پھر ان کو وہ عذاب پہنچ جاتا۔ کیوں؟ بھی آیاتنا وما كانوا مؤمنین، آیتوں کو بھی جھٹلاتے تھے اور ایمان بھی نہیں لاتے تھے۔ اس کے بعد قوم سمود کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کے پاس آیا ان کا بھائی، کن کا بھائی؟ ابھی جیسے حضرت ہود علیہ السلام کی بات گزری ہے تو ان کا بھائی صالح علیہ السلام آئے۔ قال، انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، قد جاءتکم بینۃ، تحقیق تمہارے پاس واضح دلیل آ گئی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب نے ایک واضح دلیل بھیجی ہے۔ کون سی دلیل؟ اوہو، کون سی دلیل بھیجی ہے؟ ہادہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی، لکم آیتن، یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے، فذروها، پس تم اس کو چھوڑ دو، تأکل فی ارض اللہ، کہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پیتی رہے، ولا تمسوها بسوء، اور تم اس کو کسی برائی کے ارادے سے مت چھونا، فیاخذکم عذاب علیم، پس تمہارے اوپر کیا جائے گا؟ بہت دردناک عذاب آئے گا۔ کیا ہوا؟
حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت زیادہ تبلیغ کی اور ایمان کی طرف، توحید کی طرف بلاتے رہے، لیکن وہ کیا کرتے رہے؟ اس کی نافرمانی ہی کرتے رہے۔ پھر آخر میں انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مان ہی لیتے ہیں، لیکن ماننے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ معجزہ کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے سامنے پہاڑ ہے نا، اچھا یہ قوم سمود بھی بہت مضبوط قوم تھی، جس طریقے سے قوم عاد تھی، ٹھیک ہے، یہ بھی اپنے جسمانی اعتبار سے بہت طاقتور تھی۔ یہ اپنے پہاڑوں کو کورید کر کاٹ کر اس کے اندر سے گھر بناتے تھے، اتنے مضبوط مضبوط گھر بناتے تھے، اور اتنے یہ طاقتور تھے کہ کھجور کے جو درخت ہوتے نا، یہ ہاتھ سے کھینچ کر جڑ سے اکھاڑ دیتے تھے، یعنی اتنا ان کا اتنی طاقت تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سامنے پہاڑ ہے نا، اس کے اندر سے آپ کیا کریں، ایک اونٹنی کو، زندہ سلامت اونٹنی کو نکال کر دکھائیں، اور اس کے اندر سے وہ اونٹنی بھی ایسی ہو کہ جو بالکل حمل کے عین وقت پر ہو، یعنی نکلے اور اس کا بچہ پیدا ہو جائے، اس طرح کی اونٹنی ہو۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو تم مجھ سے معاوضہ تو مانگتے ہو، میں اللہ سے اس کا سوال کر سکتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم نے یہ معاوضہ منہ مانگا مانگا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اپنے منہ سے خود اس کی اس کا سوال کیا ہے۔ اب اگر یہ معاوضہ تم پر آ جاتا ہے نا، اور اس کے بعد بھی تم اگر ایمان نہیں لاتے، تو پھر تم پر واقع عذاب نازل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد تمہارے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میری قوم یہ معاوضہ مانگتی ہے، یہ ایمان لے آئے گی، کہتے تو یہی ہے کہ ایمان لے آئے گی، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ بس معاوضہ دے دیجئے۔ حضرت آپ صلی اللہ سوری اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کی دعا کو قبول کیا، اور اس طریقے سے اسی وقت پہاڑ پھٹا اور اس کے اندر سے اونٹنی نکلی، اور وہ بالکل حمل کے عین وقت پر تھی۔ جیسے ہی نکلی اور اس کا بچہ، اس نے اپنا بچہ جنا، اور جب ان لوگوں نے دیکھا تو بہت سارے لوگ ان میں سے جو ہے مسلمان ہونا بھی شروع ہو گئے کہ ہاں یہ واقعتاً ہو گیا، ایک پہاڑ پتھر میں سے کیسے کوئی جیتا جاگتا جانور نکل سکتا ہے۔ اچھا جی، تو پھر ایمان لانا شروع ہو گیا، لیکن پھر ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے کیا کر دیا، خود بھی رکے رہے، اور بعض لوگوں کو بھی روک دیا کہ نہیں نہیں ایمان نہیں لانا۔ پھر وہ اونٹنی ان کے ساتھ ہی رہی، ان کے پاس، اور وہ ظاہر ہے اللہ کی طرف سے تھی، اور معجزہ تھا تو آزمائش تو آنی ہی تھی ان پر۔ تو وہ اونٹنی جو ہے اتنا کھاتی پیتی تھی کہ ان کا پورا کھانا ایک دن میں وہ کھا جاتی تھی، تو ان کے جو اپنے چوپائے وغیرہ ہوتے تھے وہ بھوکے رہ جاتے تھے، پیاسے رہ جاتے تھے، کیونکہ یہ اونٹنی جو ہے سب کچھ کھا پی لیتی تھی۔ تو پھر انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ بھئی یہ جو معجزہ والی اونٹنی ہے نا، اس نے تو بہت زیادہ پریشان کر رکھا ہے، ہمارے جانوروں کا غلہ اور پانی بھی کھا جاتی ہے، پی جاتی ہے، تو ہمارے جانور تو بھوکے رہ جاتے ہیں، اس طرح تو یہ مر جائیں گے، ہم تو نقصان میں آ جائیں گے۔ تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب ایسا کرتے ہیں کہ ایک دن یہ اونٹنی کھائے گی پیے گی، اور ایک دن تم لوگوں کے جانور سارے کھائیں گے پیئیں گے۔ تو اس طرح ہوتا رہا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ہی ایک عورت تھی جو بہت خوبصورت تھی، تو اس نے یہ شرط لگائی تھی کہ جو شخص اس اونٹنی کو کیا کر دے گا، قتل کر دے گا، اس سے ہماری جان چھڑا دے گا، تو اس کو میں مطلب میں اس کو مل جاؤں گی، اپنے آپ کو اس نے آفر کیا تھا۔ تو ان میں سے ایک شخص نے اس کو قبول کر لیا، اور اس کے لیے، اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے کیا ہو گیا، تیار ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسری عورت بھی تھی جس کی جوان بیٹیاں تھیں، اور وہ بہت ہی خوبصورت تھی، اس کی بیٹیاں، اس نے یہ کہا تھا کہ جو شخص کیا کرے گا، اس اونٹنی کو ذبح کرے گا، میں اس کو اپنی بیٹی دوں گی۔ تو اس طریقے سے یہ دونوں شخص کیا ہو گئے، عورت کے لالچ میں یہ لوگ کیا ہو گئے، آئے اور اونٹنی کو ذبح کرنے لگے۔ ان میں سے ایک نے تیر مارا، اور وہ اونٹنی کے پنجے پر لگا، اور وہ اونٹنی کیا ہو گئی، زخمی ہو گئی، اور پھر کیا کہتے ہیں، وہ اونٹنی زور زور سے چیخنا شروع ہو گئی، اور اپنے بچے کو، چھوٹا معصوم بچہ تھا جو پیدا ہوا تھا، اس کو متوجہ کرنے لگی کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ وہ بچہ وہاں سے بھاگتا ہے، اور وہ اونٹنی کو کیا کرتے ہیں، اس کے پونچے کاٹ دیتے ہیں، اور وہ اسی تکلیف سے مر جاتی ہے وہ اونٹنی۔ تو پھر اس کے بعد وہ اس کے بچے کے پیچھے بھی بھاگتے ہیں، قول کے مطابق ہے کہ وہ اس کے بچے کو بھی ذبح کر دیتے ہیں، ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ وہ بچہ ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے، پہاڑ کی چوٹی پر، اور وہاں پر کھڑا چیختا چیختا چیخ رہا ہوتا ہے زور زور سے، یہ کہنے کے لیے کہ اس کی ماں کہاں گئی ہے۔ ظاہر ہے اس نے تو دنیا میں کچھ نہیں دیکھا ہوتا، وہ تو معجزے والی اونٹنی ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پہاڑ پھٹتا ہے، اور وہ بچہ اس کے اندر ہی چلا جاتا ہے۔
تو یہ دو اقوال ملتے ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے کیا کیا تھا، حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے منع کیا تھا کہ یہ جو ہے کیا ہے، معجزہ ہے، اس کو تم نے ولا تمسوها بسوء، برائی کے ارادے سے بالکل بھی نہیں چھونا، فیاخذکم عذاب علیم، تو پھر کیا ہو جائے گا، تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا اگر تم نے ایسا کوئی ارادہ کیا تو۔ وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد، وہی بات جو پیچھے حضرت ہود علیہ السلام نے کی وہ یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام نے کی۔ یاد کرو جب تمہیں قوم عاد کے بعد کیا کر دیا گیا، زمین میں خلیفہ بنا دیا گیا، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں ٹھکانہ بھی دیا زمین میں، کیا، تتخذون من سہولها، کہ تم بناتے ہو، من سہولها، اس کی نرم مٹی سے، قصورا، محل بناتے ہو، یعنی یہ جو پہاڑ ہیں اتنے سخت ہیں، دوسری قوم کے لیے بہت مشقت والا کام ہے، لیکن تمہارے لیے اس مٹی کو اتنا نرم کر دیا گیا ہے کہ تم اس سے اپنے گھروں کو آرام سے بنا لیتے ہو، قصورا، محلات تیار کر لیتے ہو، اور وتنحتون الجبال بیوتا، اور تم پہاڑ کو تراش تراش کر کیا کرتے ہو، بیوتا، گھر بناتے ہو، ٹھیک ہے۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللَّهِ، بس تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں تم فساد کو مت پھیلاؤ۔ اور قال الملأ الذین استکبروا، اب جو ان کی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے تکبر کیا اور کہا، من قومہ، ان کی قوم میں سے، کن لوگوں سے، للذین استضعفوا، جو کمزور لوگ تھے، کمزور لوگ وہ تھے، لمن آمن منہم، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی لے آئے تھے، ان سے کہنے لگے، ان اتعلمون، کیوں تم جانتے ہو یہ بات کہ ان صالحا مرسل من ربی، کہ صالح جو ہے وہ اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، قالو، تو وہ لوگ کہنے لگے، ٹھیک ہے، وہ لوگ کہنے لگے، قالو انا بما ارسل به مؤمنون، کہ جو کچھ بھی بھیجا گیا ہے صالح علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے، ہم تو کیا کرتے ہیں، اس پر ایمان لانے والے ہیں، یعنی اس للذین استضعفوا، جو کمزور لوگ ہیں انہوں نے اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا۔ پھر جو تکبر والے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، قال الذین استکبروا، تکبر کرنے والے لوگ کہتے ہیں، انا بالذی آمنتم به کافرون، کیا، بے شک ہم جو ہے، بالذی آمنتم بھی، ہم تو جس چیز پر تم ایمان لائے ہو، بھی کافرون، ہم تو اس کا انکار کرنے والے ہیں، یعنی جس چیز کو تم ایمان سمجھتے ہو، حضرت صالح علیہ السلام پر جو تم ایمان لے کر آئے ہو، ان ساری چیزوں کو ہم کیا کرتے ہیں، ہم انکار کرتے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، اب کیا ہوا، انہوں نے کاٹ دیا اونٹنی کو، وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم کی، اپنے رب کے حکم جو انہوں کو دیا تھا کہ اونٹنی کو بالکل تنگ نہیں کرنا، وَقَالُوا، اور کہنے لگے، یا صالحو، اے صالح، ائتنا بما تعیدنا، لے آؤ اس ساری چیز کو جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، یعنی تم نے کہا تھا نا اگر ہم نے اونٹنی کو تنگ کیا، اس کو پریشان کیا تو ہم پر عذاب آ جائے گا، جاؤ اب عذاب لے کر آؤ، ان کنت من المرسلین، اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو، کیونکہ پچھلے رسول میں جیسے قوم نوح کا تذکرہ تم بتاتے ہو، قوم عاد کا بتاتے ہو، جس طرح انہوں نے نافرمانی کی اور عذاب آ گیا، اسی طریقے سے ہم نے بھی نافرمانی کر لی، جاؤ اب عذاب لے کر آؤ، ان کنت من المرسلین، اگر تم بھی پچھلے رسولوں کی طرح رسول ہو تو، فاخذتهم الرجفہ، بس ان کو پکڑ لیا زلزلے نے، یعنی ان کی زمین تھر تھراہٹ شروع ہو گئی، زمین اس طریقے سے مسلسل ہلتی رہی اور پھٹ پڑی، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اور وہ اپنے گھر میں اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، یعنی پہاڑوں کے اندر اس طریقے سے، فتولی عنہم، پس انہوں نے منہ پھیر لیا اس چیز سے، وقالا، اور کہا کہ یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالت ربی، میں نے تو تمہیں اپنے رب کے سارے پیغامات پہنچا دیے تھے، ونصحت لکم، اور میں نے تمہیں نصیحتیں بھی کر دی تھیں، ولکن لا تحبون الناصحین، اور لیکن تم ہی تھے جو نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، یعنی میں نے تو اللہ کا سارا پیغام پہنچایا، تمہاری نصیحت کی اصلاح کرنا چاہیے لیکن تم اصلاح کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور جب ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کے پاس، اذ قال لقومه، انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا، اتأتون الفاحشۃ، کیا تم بے حیائی والے کام کرتے ہو، ما سبقکم بہا، جس میں تم نے سبقت لے لی ہے، من احد من العالمین، تمام جہانوں میں سے ہر ایک پر، یعنی اب تک دنیا میں حضرت آدم سے لے کر حضرت صالح علیہ السلام تک ساری قومیں گزر چکی ہیں لیکن کسی نے ایسا بے حیائی والا کام نہیں کیا، سب سے پہلے تم نے کیا، تو ما سبقکم بہا، اس چیز میں تم نے سبقت لی ہے، ما احد من العالمین، دونوں جہانوں میں سے، یعنی تمام جہانوں میں ایسا کام کبھی کسی نے نہیں کیا ہوگا، انکم لتأتون الرجال، تم کیا کرتے ہو، مردوں کے پاس آتے ہو، شہوتن، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، من دون النساء، عورتوں کے علاوہ، یعنی عورتوں کو چھوڑ کر تم مردوں کے پاس جاتے ہو ایسے کام کرنے کے لیے، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو ایسی قوم ہو جو حد سے بڑھنے والی ہے، بہت زیادتی کے ساتھ ایسے معاملات کرتی ہے۔ وما كان جواب قومه، ان کی قوم نے ان کو جواب دیا کیا، الا ان قالوا، یہ کہنے لگے کہ اخرجوہم، کہ ہم نا ان کو نکال دیں گے، من قریتکم، تمہیں اپنی بستی سے، یعنی ہم
کیا کر دیں گے؟ حضرت کون تھے یہ؟ حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر تم نے ہمیں اس بات سے روکا نا یہ کام کرنے سے، تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے. انہم اناس یتطہرون، بہت ہی تم وہ ہو، کیا کہتے ہیں، یتطہرون، پاک بنتے پھرتے ہو لوگوں کے سامنے. ٹھیک ہے. یعنی انہوں نے کیا کر دیا، آپس میں یہ بات کہنا شروع کر دی کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں، ان کو نکال دو، کیونکہ یہ بہت زیادہ پاک بنتے پھرتے ہیں ہمارے سامنے، کہ یہاں یہ کام گناہ ہے، ایسا کام نہیں کرتے. فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، بس ہم نے نجات دے دی ان کو، وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں کو بھی، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے اس کی بیوی کے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب کافروں پر عذاب نازل کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، تو چاہے نبی کی اولاد ہو، بیوی ہو، جو بھی ہو، اگر وہ کفر پر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی عذاب میں داخل کرتے ہیں. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا تھا تو اس پر عذاب آیا، اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ایک بیوی کیا ہوا، ایمان نہیں لائی تھی، وہ بھی کیا کرتی تھی. اور کیا کہتے ہیں، اور اسی بیوی نے کیا کیا تھا، کہ جب ان کے پاس حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے اللہ کی طرف سے، تو وہ تو ظاہر نورانی مخلوق ہے، تو جیسے ہی ان کے پاس کوئی آتا تھا حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، تو یہ ان کی بیوی کیا کرتی تھی، گھر میں آگ جلا دیتی تھی. وہ دھواں اٹھتا تھا، لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ آج اس گھر میں نا کوئی نئے مرد آئے ہیں، تو پھر وہ ان سے اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کے گھروں میں آ جاتے تھے. تو اسی لیے اس کی بیوی نے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی اس والی بیوی نے کیا کیا تھا کہ ایک مرتبہ فرشتے جب آئے تھے ان کو عذاب کی وعید سنانے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، کہ اب آپ کی قوم بہت حد سے تجاوز کر چکی ہے، اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے. تو اس وقت بھی ان کی اس بیوی نے کیا کیا تھا، آگ جلا کر لوگوں کو متوجہ کر لیا تھا. جب لوگ آئے تھے سامنے فرشتوں کو دیکھا، کہا یہ تو بڑے ہی خوبصورت مرد ہیں، ہمیں تو ان سے صحبت کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. تو اس پر حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت روکا تھا، لیکن وہ لوگ نہیں رکے تھے، بہت پریشان کر رہے تھے، اور پھر ان پر عذاب نازل ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، یہ ایک بیوی کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ یہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں تھی. لیکن پھر کیا ہوا، یہ حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے یہ کرتی تھی کہ ہاں میں مومنہ ہوں، میں آپ کی بیوی ہوں، یہ وہ سب کچھ، لیکن حقیقت میں یہ مومن نہیں تھی. جب قوم پر عذاب آیا تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تھا کہ پیچھے پلٹ کر کوئی نہ دیکھے. جب یہ لوگ ایمان والے باہر نکل رہے تھے تو ان کی بیوی یہ والی جو مسلمان نہیں تھی، اس نے کیا کہا، اس نے کہا میں تو ذرا دیکھوں کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا ہے نا، کہ جو میرے ساتھی تھے، مطلب یہ جو گناہ کرنے والے تھے، ان کا ہوا کیا کیا بنا ان کا. پیچھے مڑ کر دیکھا تو پھر وہ بھی ان کے ساتھ اس عذاب میں اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی عذاب نازل کر دیا تھا، کیونکہ پیچھے مڑ کر دیکھنا نہیں تھا، اور ایمان والے تو اپنے ایمان پر ثابت قدم تھے، انہوں نے نہیں دیکھا، اس نے دیکھ لیا تھا. کانت من الغابرین، وہ کیا تھی، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی. غابرین، پیچھے رہنے والوں، یعنی پیچھے رہ کر اس نے کیا کیا، اپنے گھر والوں کو دیکھا، اپنے سوری ان لوگوں کو دیکھا، کافروں کو دیکھو کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، پھر ہم نے بارش برسائی ان پر، مطرا، بہت زور کی بارش. یہ کون سی بارش تھی، ان پر آسمان سے بارش کی شکل میں پتھر برسنا شروع ہوئے تھے. فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، پس آپ دیکھ لیجئے کہ کیسا انجام ہوا عاقبۃ المجرمین، مجرموں کا، اللہ تعالیٰ کیسے انجام دیتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ قوم لوط کا ایک شخص کیا ہوا تھا، اس میں مکہ کی حدود کے اندر تھا، تو اس پر عذاب نازل نہیں ہوا تھا، کیونکہ حرم کے اندر تو عذاب نہیں آتا نا. تو جتنے دن وہ حرم کے اندر رہا اس پر عذاب نہیں، لیکن جیسے ہی وہ حرم سے باہر نکلا تو آسمان سے اس کے اوپر سے ایک پتھر آیا اور وہ وہیں پر کیا ہو گیا، ہلاک ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے قوم لوط میں سے کسی کو نہیں بچایا، جو بھی کفر پر تھا ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا. آگے جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے. ان کی سزا کیا تھی، ان کا گناہ کیا تھا، وہ یہ کرتے تھے کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف، اخاہم شعیبہ، ان کے بھائی شعیب کو بھیجا ہم نے. قال، انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءکم بینۃ من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی. کیا، فاوفوا الکیل، اب تم پورا پورا تولا کرو، والمیزان، اور پورا ناپ تول کیا کرو، ولا تبخسوا الناس، اور نہ لوگوں کو کیا کیا کرو، کم دیا کرو، اشیاءہم، ان کی چیزیں. یعنی لوگوں کو جب دینے کی باری آتی تھی نا تو یہ کم دیتے تھے، جب لینے کی باری آتی تھی تو زیادہ لیتے تھے. یہ ان کے اندر خرابی تھی. ولا تفسدوا فی الارض، اور تم زمین میں فساد نہ کرو، بعد اصلاحها، اس کی اصلاح کے بعد. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. ولا تقعدوا، اور تم مت بیٹھو، ہر راستے میں، صراط، ہر راستے میں، توعدون کہ تم ڈراؤ،
डराने के लिए रास्ते में मत बैठा करो, लोगों को तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए। वतसुद्दून अन सबीलिल्लाहि, कि तुम अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते हो। यानी रास्ते में बैठकर लोगों को, जब वो ईमान की तरफ आने की कोशिश करते हैं तो तुम रास्ते में बैठकर उनको क्या करते हो, जब पता चलता है फला शख्स क्या है, ईमान के लिए, ईमान कबूल करने के लिए जा रहा है, वो रास्ते में उसको रोक लेते थे और उसको क्या करते थे, अल्लाह के रास्ते से भटका देते थे। मन आमन बिही, जो उस पर ईमान ले आया, यानी अल्लाह ताला पर। वतबगूनहा इवजा, और तुम जो है क्या करते हो, तलाश करते हो अल्लाह के दीन में कोई कमी तलाश करते फिरते हो। वज़कुरू इज़ कुंतुम कलीला, याद करो जब तुम बहुत कम थे, थोड़े से थे। फकत्तरकुम, अल्लाह ताला ने तुम्हें ज़्यादा कर दिया, तुम्हारी कौम को बढ़ा दिया, तुम्हारी औलाद नस्ल को बढ़ाया। वंज़ुरू कैफ़ काना आक़िबतुल मुफ़सिदीन, और आप देखिएगा कि कैसे अंजाम हुआ मुफ़सिदीन, फसाद करने वालों का। व इन कान ताइफ़तुम मिनकुम, और अगर तुम में से कोई कौम, कोई गुरु ऐसा हो कि आमनू, जो ईमान ले आए, बिल्लज़ी उरसिलतु बिही, उस चीज़ पर जो क्या है, जिसकी तरफ जो मुझे मतलब ये कि उर्सिलतु बिही, जो मुझे भेजी गई है। वो तवाइफतुल लम युमिनु, और उनमें से एक ग्रुप ऐसा भी होगा जो ईमान नहीं लाएगा। फस्बिरु, बस आप क्या कर लें, सब्र कर लें। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है। इतने सारे नबियों का, इतने सारे लोगों का तज़किरा करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है, आप भी लोगों को तबलीग करेंगे तो उनमें से बहुत सारे लोग होंगे जो क्या, तवाइफतुम मिनकुम, एक गुरु तुम में से ईमान तो ले आएगा। वो तवाइफतुल लम युमिनु, एक गुरु ऐसा भी होगा जो ईमान नहीं लाएगा। आपने बस सब्र करते रहना है, हत्ता यहकुम अल्लाहु बैनना, यहाँ तक कि अल्लाह ताला हमारे दरमियान फैसला फरमा दे। वह हुआ खैरुल हाकिमीन, और वो क्या है, बहुत ही बेहतरीन फैसला करने वाला है। अच्छा जी, यहाँ तक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पारा नंबर 8 मुकम्मल हुआ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।